آج جو بحث ہے وہ خود ایک ایسے شعبے کے حوالے سے کہ جو عموماً اہل سنت نے اپنے جو ان کے ہاں عوام ہیں ان کو ذہن نشین کیا ہے، اور جب بھی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں بلکہ آپ کو بہت سارے کلپس بھی نظر آئیں گے، اور نہ فقط یہ کہ یہ کلپس تک محدود ہے، ان کے جو بڑے بڑے علمی لوگ ہیں حتیٰ کہ وہ بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کا مذہب ماخوذ ہے یہودی تعلیمات سے۔ یہود کے تعلیمات، اس کے دوسرا نام اسلام میں تشیع ہے، اور آپ شاید کوئی ایسا کم ہی عالم ہمیں بتا دیں گے کہ جنہوں نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہو یا بولا ہو اور اس نے یہ بات نہ کی ہو۔ اب منہاج السنہ سے لے کر تحفہ اثنا عشری تک، تحفہ اثنا عشری سے لے کر یہ جتنے بھی آج کل کتابیں لکھی جاتی ہیں یا احسان الہی ظہیر نے لکھی ہیں، ان سب نے یہ بات تکرار سے کی ہے۔ آپ دیکھیں شیعہ مذہب کی حقیقت ایک کتاب لکھی ہے احسان الہی ظہیر نے، اس نے شروعات یہیں سے کی ہے کہ مذہب شیعہ، مذہب تشیع یہ ماخوذ ہے من الیہودیہ، یہودیوں سے۔ یہود کے تعلیمات کا نام وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ نام ہے اسلام میں، یا آپ کہیں کہ آج کل جو ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے شیعہ مذہب کا اہل بیت سے، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارا یہود سے لیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس میں باقاعدہ ایک عقیدے پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی جو وصایت ہیں یہ عقیدہ بھی یہودیوں کا ہے، جو رجعت ہے یہ عقیدہ بھی یہودیوں کا ہے، جو بدا ہے یہ عقیدہ بھی یہودیوں کا ہے، فلاں فلاں، آپ گنتے جائیں جتنے بھی یہ عقائد ہیں۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر بعضوں نے، مثلا ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے تو اس حد تک جسارت کی ہے کہ انہوں نے کئی صفحات صرف اس پہ لکھے ہیں کہ شیعہ اور یہودیوں میں کیا تشابہات ہیں۔ اصل باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شیعہ اور یہودیوں میں کیا مشابہتیں ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تعجب ہے کہ وہ افراد، یعنی مجھے ابن تیمیہ اس طرح کے لوگوں سے تو کوئی تعجب نہیں ہے، وہ تو ہیں جھوٹ بولنے والے افراد، لیکن وہ افراد جو قلم اٹھاتے ہیں اور شروع میں ہی لکھتے ہیں ہم صرف حقیقت پسندانہ گفتگو کریں گے اور علمی مبانی پر، علمی اساس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ بھی یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شیعہ کا اصل وہ یہودیوں سے ہے، اور یہودیوں میں کون ہے؟ عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا نے ہی شیعہ مذہب کو وہ تأسیس کی ہے، مؤسس مذہب شیعہ کا وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ اگر عبداللہ بن سبا کی طرف جائیں، میں وہ کتابیں ابھی یہاں پہ معرفی نہیں کر رہا کہ جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہیں، چونکہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شیعہ مذہب وہ لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے کن سے؟ عبداللہ بن سبا یا یہودیوں سے۔ عبداللہ بن سبا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے نظریات آپ کو اسلامی اسکالر جو ہیں، علماء ہیں، ان میں نظر آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے اصلا یہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اصلا ایسے کوئی شخصیت گزری ہی نہیں ہے کہ جو عبداللہ بن سبا ہوں اور اس کریکٹر کے ساتھ ہوں، اس کردار کے ساتھ ہوں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، فلان کیا، یہ کیا، وہ غلط ہے، کہ انشاءاللہ آپ تفصیل سے ابھی بیان کریں گے کون کون افراد ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سبا کے اصل خود نام کے حوالے سے دیکھیں تو دو تین نام جو روایات میں ذکر کیے گئے ہیں، میں عام شیعہ سنی کی بات کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ بھی بتا دیں گے کہ شیعہ کتابوں میں کیا ہے اور سنی کتابوں میں کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا، ابن سبا، ابن سودا، یہ تین ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے، یہ سبا ان کے والد کا نام ہے یا نہ قبیلے کا نام ہے؟ جیسے سبائی کہتے ہیں، والد کا نام ہے یا قبیلے کا نام ہے؟ چونکہ سبا ایک قبیلے کا نام ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود وہ خبر لے کے آیا تو وہاں پہ بھی سبا کا تذکرہ ہے، جی، تو وہ وہاں بھی سبا کا ذکر ہے، من سبا، اس طرح کوئی الفاظ ہیں۔ یہ دونوں نظریات پائے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سبا والد کا نام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ سبا وہی قبیلے کا نام ہے، سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان۔ لیکن زیادہ تر جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہاں بالکل بات یہی درست ہے کہ سبا قبیلے کا نام ہے، نہ کہ اس کے والد کا نام ہو،
کیوں؟ چونکہ ایک روایت بھی ملتی ہے وہاں پہ عبداللہ بن سبا نہیں کہا گیا، عبداللہ السبائی کہا گیا ہے۔ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہ روایت مسند ابی یعلا میں ہے، اگرچہ یہ ضعیف سندوں سے سارے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کے اوپر کوئی صحیح سند اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔ وہاں پہ سمعت علیٰ یقول لعبداللہ السبائی، السبائی کا لفظ ہے، یہ وہی عبداللہ بن سبا مراد ہے۔ والدہ کا نام کہتے ہیں سودا ہے، یہ صرف سیف ابن عمر کی روایات میں سے ہے۔ اچھا یہ سیف بن عمر، اس سے ہم بحث کریں گے کون ہے۔ عبداللہ بن سبا سے آپ بحث کریں گے اور اس میں سیف بن عمر سے آپ بحث نہ کریں، ناممکن ہے۔ اولاد زوجہ، اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہے کہ اس شخص کی اولاد زوجہ فیملی ان کا خاندان وہ کیا ہے، کچھ بھی تفصیل نہیں ہے۔ صرف ایک روایت موجود ہے اور وہ روایت شیعہ منابع میں الاعتقاد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے۔ اگر لیپ ٹاپ نے ساتھ دیا تو اسکین دکھا دوں گا، ورنہ تو الاعتقاد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں ہے، لہذا آپ اسکین سے محروم ہو گئے، کوئی اسکین موجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان رجلا من ولد عبداللہ ابن سبا، عبداللہ بن سبا کے اولاد میں سے ایک شخص، فقط یہ ایک روایت کہ جہاں پہ عبداللہ بن سبا کے اولاد کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ عبداللہ بن سبا کے اولاد میں سے ایک شخص، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہیں۔ جو اعتقادات شیخ صدوق میں مرسل روایت ہیں اور صاحب لکھے ہیں کہ روی عن الزرارہ، زرارہ سے روایت ہے، تو لہٰذا اس روایت پہ بھی ہم کوئی وہ نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے تو بہت ڈھونڈا، کہیں آپ لوگوں کو مل جائیں تو رہنمائی فرمائیں۔ یہ کہ یہ یہودی ہے، کوئی بھی اتھینٹک روایت موجود نہیں ہے اسلامی منابع میں سے، چاہے شیعہ کی کتابیں ہوں یا سنی کی کتابیں ہوں، کہیں پر بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ یہ شخص یہودی ہے۔ ہاں ایک ہی شخص نے بار بار کہا ہے کہ یہ یہودی ہے، وہ سیف ابن عمر ہے۔ سیف ابن عمر نے بار بار کہا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ یہودی ہے، لہذا شیخ سیف ابن عمر اس کی کیا جائے گا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، خود اہل سنت علماء کے ہاں یہ کیا ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان علماء کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک وہمی اور خیالی شخصیت کا نام ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے وہ اسکین دکھا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین۔ طٰہٰ حسین کے نام سے آپ سب آشنا ہیں، مصر کے یہ عالم ہیں بلکہ اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین، ان کے بڑے منفرد نظریات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، کئی جلدوں پہ ہیں، یہ دوسری جلد میں علی و بنو، اس میں یہ آ کے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کے حوالے سے، اگر یہ میرے پاس اوپن ہو جائے کاش، ہاں، یہ کہتے ہیں اراد خصوم الشیعہ، شیعہ کے جو دشمن ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا ان يدخلوا في اصول هذا المذهب عنصرا یہودیا امعانا في الكيد لهم والنيل منهم۔ یہ شیعہ کے دشمنوں نے آ کے یہ کریکٹر یعنی یہ عبداللہ بن سبا کا نام یہ گھڑا ہے ایک شخصیت کے طور پر، تاکہ شیعوں سے بدلہ لیں یا ان کے نسبت جو ان کے دلوں میں بغض ہے وہ شیعوں سے انتقام لے لیں۔ وَلَوْ قَدْ كَانَ عَمْرُ بْنُ سَوْدَا، دیکھیں ابن سودا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، مستنداً إِلَى أَسَاس من الحق والتاریخ الصحیح لَكَانَ من الطبیعی أن يظهر أثره وكيده في هذا الحرب۔ تو ان حروب میں جو کہ جمل و صفین یہ جو جنگیں ہوئے ہیں، جو ساری کی ساری جنگیں اہل سنت اٹھا کے عبداللہ بن سبا کے اس میں لے کے آ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا کام ہے، تو اس میں کوئی اثر ہوتا نا ان کا، یعنی ہوتا کوئی اثر۔ دیگر روایات جو صحیح سند آئی ہیں وہاں پہ موجود ہیں، دیگر صحابہ نے کیا کردار ادا کیا ہے، دیگر کس صحابی نے کس کو کیا کہا ہے، لیکن عبداللہ بن سبا کا وہ کردار ہمیں دکھا دیں کہاں پہ ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے۔ ابھی دوسرے شخص جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، مرتضی عسکری، ان کی باقاعدہ کتاب بھی ہے عبداللہ بن سبا و اساطیر اخرى، اس طرح کے نام سے 2 جلد میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ایک اور شخص کے جنہوں نے عبداللہ بن سبا کی اس کتاب پر علامہ عسکری کی تائید کی ہیں وہ آغائی خوئی رحمۃ اللہ علیہ۔
آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں اس کے جلد نمبر 11 یعنی 11 پہ وہ کیا لکھتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. اگر وہ بھی یوں بیان کرتے ہیں کہ علامہ عسکری نے جو کتاب لکھی ہے وہ بالکل بہترین ہے، ٹھیک کتاب ہے، کہ عبداللہ بن سبا کی کوئی جو ہے وہ خارجی وجود نہیں ہے. مضافاً الا ان اسطورۃ عبداللہ بن سبا وقصص، جو عبداللہ بن سبا کا قصہ ہے، یہ جو کہانی ہے، موضوعہ مختلقہ اختلقہ سیف بن عمر الوضاع، یہ کس نے یہ سٹوری بنائی ہے؟ یہ سیف بن عمر نے بنائی ہے. الکذاب کہتے ہیں یہاں پہ ہم طویل بحث نہیں کرتے. وقد اغنانا العلامہ الجلیل الباحث المحقق السید مرتضی العسکری، انہوں نے کتاب لکھی ہے عبداللہ بن سبا کے نام سے، جو 2 جلدوں میں ہے اور ضخیم جلدیں ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عسکری کی کیا کی ہے؟ تائید کی ہے. اب اس نظریے کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وہ ہے، علامہ عسکری کی اس پہ کیا دلائل ہیں. اچھا دوسری طرف آتے ہیں شیخ جواد مغنیہ، انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں تو شاید کوئی تیسرا صفحہ ہوگا، چونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے میں کتاب کے صفحے نہیں دکھا پا رہا. یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی آیت اللہ علامہ عسکری کی تائید کی ہے. اچھا عبداللہ فیاض نے بھی تائید کیا. اسی طرح باقی افراد بھی ہیں کہ یہ لوگ تائید کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا وہ کوئی شخصیت نہیں. مثلا میں لے کے آیا ہوں عبداللہ فیاض اور طہ حسین آیت اللہ خوئی، محمد جواد مغنیہ، اور اس طرح شیخ مصطفیٰ العدوی. نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو اس کی چلے یا نہیں، میں کوشش کروں گا اگر اس لیپ ٹاپ پر چل سکے. تو اس کے باقاعدہ اہل سنت عالم ہے، مصطفیٰ العدوی نام ہے، بہت بڑا عالم ہے ان کا، اہل سنت کا، فی الحال موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم وجود عبداللہ بن سبا کو کیا کریں، ہم ثابت کریں. الأخ يسأل سؤالا: هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبا؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على سند ثابت بذلك، إنما هي أقوال للمؤرخين، أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. إلا سندا فيه راو كذاب، جو بھی سند ہیں اس میں راوی کذاب راوی ہیں، یعنی اس پہ آپ استناد نہیں کر سکتے. جی یہ سیف بن عمر ہے. یعنی جو اکثر روایات جو عبداللہ بن سبا کے حوالے سے ہیں وہ سیف بن عمر سے راوی ہیں، ساری روایات نہیں. یہیں پہ بعض وہ علماء کے جنہوں نے علامہ عسکری سے اختلاف کیا ہے وہ یہی ہیں. علامہ عسکری سے اختلاف یہ ہے، علامہ عسکری نے کہا کہ ساری کی ساری روایات وہ سیف بن عمر سے ہیں، لیکن ساری کی ساری روایات سیف بن عمر سے نہیں ہیں، بلکہ اکثر روایات 1 2 3 روایات ایسے آپ کو ملے گی. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، شیعہ کے ہاں بات نہیں کر رہا ہوں. 1 2 3 روایات آپ کو ایسے ملے گی کہ جو سیف بن عمر کے علاوہ ہیں، دیگر لوگوں نے روایات کی ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی ضعیف روایتیں ہیں. مثلا اگر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ جو سیف بن عمر جس میں موجود نہیں ہے، دیکھیں عبداللہ بن سبا کی، یہ تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر کی جو کتاب ہے مشہور، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ سند دیکھ سکتے ہیں اوپر. اس سند میں سیف بن عمر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. رأیت علیٰ کرم اللہ وجہہ وہو علی منبر، یہ پوری روایت موجود ہیں، اور اس میں یہ جو ابن سودا کہا گیا ہے یہ عبداللہ بن سبا اس سے مراد ہے، اور سیف بن عمر بھی سند میں موجود نہیں ہے. اسی طرح دیگر روایات بھی موجود ہیں. کس کتاب میں تھی؟ یہ تاریخ دمشق میں فرسٹ صفحہ بھی دکھا دیتا ہوں ذرا سا. اب یہ دیکھیں، یہ دوسری روایت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی سیف بن عمر موجود نہیں ہے. اس کے بعد والی جو روایت ہے یہ بھی سیف بن عمر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ساری روایات سندن ضعیف روایت ہیں، یا مرسل ہیں، یا انقطاع ہے، یا ضعیف راوی اس میں موجود ہیں. یعنی اس پہ ہم استناد نہیں کر سکتے ان روایات سے بھی. میں پہلے سب یہ مدینہ دمشق جلد 28 29. اچھا دوسری دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟
جو علامہ عسکری کہتے ہیں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ علامہ عسکری انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اہل سنت کو مخاطب کر کے کہا ہے تو بالکل یہ بات درست ہے کہ کوئی اہل سنت کے منابع میں صحیح روایت نہیں ہے جو عبداللہ بن سبا کے وجود کو ثابت کرتی ہو۔ لیکن اگر علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ ان کا منظور یہ ہو کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کوئی صحیح سند نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں صحیح سندوں سے روایات موجود ہیں جو عبداللہ بن سبا کی وجود کو ثابت کرتی ہیں اور عبداللہ بن سبا کے عقائد کو بھی ثابت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اہل بیت کا موقف بھی ثابت کرتے ہیں۔ یہ سارے شیعہ کی کتابوں میں موجود۔ اور مجھے ایک عبارت ملی جو آیت اللہ شیخ آصف محسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھی ہے موجم الاحادیث المعتبرہ میں، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ آغا عسکری رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر آئے قوم میں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی سرچ کریں نا ان کے موجم الاحادیث المعتبرہ میں عبداللہ بن سبا کا نام، یہ عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر آئے، میں نے ان کو شیعہ روایات رکھی کہ دیکھیں یہ شیعہ روایات ہیں، صحیح سندوں سے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے، جن سے اہل سنت استفادہ بھی کرتے ہیں، استناد بھی کرتے ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں، آپ کیسے انکار کرتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے ہی نہیں؟ تو یہ ان کے بقول یعنی عاصم محسنی کے بقول کہ فما کان عندہ الجواب، کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ ان کے بقول۔ اب حقیقت کیا ہے اللہ جانے۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ موجم الاحادیث المعتبرہ میں آپ سرچ کریں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ جلد کیا، لیکن سرچ کریں یقیناً وہاں موجود ہے۔ اچھا دوسری رائے وہ کہتے ہیں نہیں، عبداللہ بن سبا ایک شخص کا نام ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو سنی کہتے ہیں کہ اس نام سے ایک شخص موجود تھا، اس نے یہ سارے کام انجام دیے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن عبداللہ بن سبا ہے کون؟ دوسری رائے یہ ہے عمار یاسر ہے، عمار یاسر عبداللہ بن سبا ہے۔ اچھا پھر عمار یاسر کا نام تو عمار یاسر، عبداللہ بن سبا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ تو اللہ کا بندہ، ابن سبا یعنی یمن سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبا چونکہ یمنی ہے، بہت ساروں کو ابن سبا بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا پھر ابن سودا کیوں کہا جاتے ہیں؟ ابن سودا چونکہ یہ عرب ایک دوسرے کو طنز کرنے کے لیے پھر وہ لے کے آئے ہیں، یعنی بہت سارے صحابہ سے لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نے یہاں پہ دوسرے صحابی کے ساتھ لڑائی کے وقت کیا کہا؟ یبن سودا۔ تو یہ ابن سودا اس لیے کہا جاتا ہے، نہ کہ ابن سودا کے ماں کا نام سودا ہو۔ آغا بات پہنچا سکا میں؟ یہ نہیں ہے کہ اس کی ماں کا نام سودا ہے، نہیں، بلکہ ابن سودا سے ایک طرح سے طنز کرتے ہیں دوسرے کے آبرو روزی کرنے کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن سودا۔ کن کا؟ وہی تو کہنا، لیکن نہ رنگ کالا ہو یا سفید ہو اس سے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ نام ہے اس کی ماں کا سودا یا نہیں ہے، سمیہ ہے، نہیں حضرت سمیہ ہے۔ دیکھیں وہ آپ طنز کرنے کے لیے نا ابرو رزی کے لیے کہتے ہیں، تو بہت سارے صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن حضرت عمار یاسر کے والد کا نام سمیہ ہے اور والد کا نام یاسر ہے، جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے فرمایا جب ان کو تعذیب کیا جا رہا تھا، رسول اللہ گزر رہے تھے کہ صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے، بلکہ کہتے بھی ہیں اول شہید فی الاسلام، وہ کون ہے؟ وہ سمیہ حضرت عمار کی ماں ہے۔ یہ جو مثلا عبداللہ بن سبا کے بارے میں اہل سنت جو کہتے ہیں وہ یہ کہ یہ شیعہ مذہب کا مؤسس ہے، یہ یہودی تھا، شیعہ مذہب کا مؤسس تھا، ہاں یہی کہتے ہیں، یہ قطعی بات ہے جی۔ لیکن عمار یاسر کے بارے میں اہل سنت کی نظر نہیں ہے، عمار یاسر کے بارے نہیں دیکھیں ایک دفعہ مثلا یہ وہی عبداللہ بن سبا ہے اور یہ فلاں تھا۔ اور دوسری بات شیعوں کے ہاں جب کہا کہ بھئی عبداللہ بن سبا نامی کوئی شخص تھا جس ملعون نے مثلا فرض کر جس نے مثلا جو ہمارے ایمان نے اس کے اوپر ظاہر کی مثلا کی اس نے نعوذ باللہ مولد کو خدا کہا، فلاں کہا، فرسان کہا، تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اس سے شیعہ مذہب کے مؤسس ہونا ثابت نہیں ہے، یعنی عبداللہ بن سبا جو شیعہ کے نام موجود ہے۔ تو پھر یہ عمار یاسر کا معاملہ جب وہاں ہے تو یہ آپس میں کیا خارج ہوا؟ ہاں دیکھیں وہ صرف روایات آپ دکھا کے نا جان نہیں چھوڑا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد شیخ کشیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے جو بہت خطرناک عبارت ہے، اسی سے استناد کر کے وہ کہتے ہیں شیعہ ماخوذ ہے یہودیت سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر ہیں، یہ جو نظریہ ہے اور یہ صرف سنیوں کا نظریہ نہیں ہے، شیعوں کا نظریہ بھی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ وہ علامہ
آل محسن جو نجف کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں من اجلا جو حوض نجف کے اجلا افراد ہیں ان کا نظریہ ہے کہ عبداللہ بن سبا وہی ہمارے یاسر ہیں. صحیح ہے. تو اب جو آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں وہ آپ کو بیان ہو جائے گا. یہ وہ آز السلاطین میں دیکھیں یہاں پہ علی الوردی نام ہے اس رائٹر کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا وہی ہمارے یاسر ہے. دلائل بھی دیتے ہیں. دلائل کیا دیتے ہیں؟ دلائل یہ دیتے ہیں عبداللہ بن سبا نے کیا کیا ہے؟ عثمان کے خلاف تھا نا. جی علی الوردی یہ عراق کے کاظمین کے رہنے والے کافی پہلے فوت ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے کیا کیا ہے؟ عثمان کے خلاف تھا. تو ہمارے یاسر بھی عثمان کے خلاف تھا. اچھا آگے عثمان کی مخالفت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا. ہمارے یاسر بھی یہی تھے. لوگوں کے پاس گئے تھے, لوگوں کو تحریک کی ہے. وَقَدْ ذَهَبَ عَمَّارُ فِي أَيَّامِ عثمان إِلَى مصر وَأَخَذَ يُحَرِّضُ النَّاسِ. اور یہی کام عبداللہ بن سبا کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں. بہرحال تقریباً کوئی 6-7 تک دلائل انہوں نے دیے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایک سے ڈسکس کرنے, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ موجود ہیں. نجف اشرف کے علماء بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں. اگر یہاں پہ یہ بیان کریں کہ عبداللہ ابن سبا جی آقا یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے ہمارے ابن یاسر ہے. جی جی بلاخر جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ابن یاسر کے جو عقائد ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس عبداللہ ابن سبا کے جو عقائد ہیں بہرحال جو ابھی جو ہے نا کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں درست ہے درست ہے. جب آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو کوئی تناسب تو ہے ان دونوں میں کہ کہیں کہ یہ وہی شخصیت ہے؟ ابھی بتا رہے یہ دونوں کے دونوں نظریات کہ جو کہتے ہیں وہمی ہے عبداللہ بن سبا یا جو کہتے ہیں کہ ہمارے ابن یاسر ہیں, یہ دونوں نظریات صرف اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے لیے گئے ہیں. شیعہ کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں لیے گئے. اگر شیعہ کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لے لیتے نظریات تو امکان ہی نہیں رکھتا کوئی کہیں عبداللہ بن سبا کوئی شخصیت ہے ہی نہیں, یا کوئی کہیں کہ عبداللہ بن سبا کیا عمار ابن یاسر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس صحیح سند روایات میں عمار ابن یاسر کی شخصیت کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے, واضح کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے, اور صحیح سند روایات میں عبداللہ بن سبا کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے. اب ان دونوں روایات میں اچھا ایک میں آ کے لعنتیں کی جاتی ہیں جو شیعہ عبداللہ بن سبا کی روایات میں آئمہ آ کے عبداللہ بن سبا پہ لعنت کرتے ہیں, دوسرے میں عمار ابن یاسر کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو کیسے ایک شخصیت ہو سکتی ہے؟ امکان نہیں رہتا. دو شخصیتیں. یہ جو علماء نے دیکھیں بیان, یہ جو علماء نے بیان کیا ہے, مثلا ابھی یہ کتاب آپ دیکھیں یہ علی آل محسن کی کتاب ہے, یہ میں آخری صفحہ صرف دکھاتا ہوں. کتاب کا نام ہی عبداللہ بن سبا ہے. میں نے جو عبداللہ بن سبا کے اوپر جو کتابیں دیکھی سب سے بہترین کتاب یہی لگی ہے. بہرحال شاید آپ کو بھی اچھی لگ جائیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ قلت, اسی رائے کو, یعنی جو یہ کہ عبداللہ بن سبا عمار ابن یاسر ہیں. لقد رأيت بعض أجلاء الأعلام في حوزة النجف الأشرف يتبنى هذا الرأي ويبين السر في الإشارة إلى عمار بن ياسر بعبد الله بن سبا بدلا من ذكره باسمه. وہ کہتے ہیں اس وقت عبداللہ بن سبا کا نام لے کر مراد کیا لیا جاتا تھا؟ عمار بن یاسر مراد لیا جاتے تھے, لیکن نام نہیں لیتے تھے ان کا. اور یہاں پہ بھی اشکالات کیے گئے, کیوں نام نہیں لیتے تھے؟ عمار ابن یاسر وہ کہہ رہے نہیں, چونکہ یہ کہہ رہے تھے صحابی ہیں تو پھر صحابہ مطعون ہو جائیں گے, یہ ہوں گے اور فلاں ہوں گے. اچھا پھر سوال یہ ہے کہ دیگر محدثین نے دیگر صحابہ کے وہ سارے کرتوت نقل کیے ہیں, تو پھر کیوں اب اگر عمار ابن یاسر ہی عبداللہ بن سبا ہیں تو ان کی غلطیاں پھر کیوں ان کے نام سے وہ نقل نہ کرتے؟ کیوں یہاں حتیٰ کہ ابو بکر کی, حتیٰ کہ عمر کی, حتیٰ کہ عثمان کی, جناب عائشہ کی, ان سب کی غلطیاں محدثین نے نقل کی ہیں. تو اگر یعنی ان سے بڑا تو نہیں ہے نا عمار بن یاسر ان کے لیے, نہیں ہے نا. تو اگر نقل کرتے تو پھر ان کا نام بھی نقل کرتے. اس سمجھ لیں کہ ان کا نام نہیں لگایا گیا ہے, واضح ہے کہ یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں, نہ کہ ایک شخصیت ہیں. حالانکہ یہ علی آل محسن حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ خود نجف کے اعلام میں سے بہت سارے بعض لوگوں کی یہی عقیدہ ہے, یہی نظریہ ہے کہ یہ عمار ابن یاسر وہی عبداللہ بن سبا ہے. یہ دو نظریہ. اچھا اس کے علاوہ باقی نظریات بھی ہیں. اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مثلا جب علامہ شاہنشاہ سے اس نے جب انٹرویو لیا تو اس سے بات کی تھی
उसने कहा था कि नौबख्ती, हाँ वो अभी आते हैं अभी हाँ उसी को आते हैं। अच्छा इसके अलावा बाकी नज़रियात भी हैं। कोई कहते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासिबी है। अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासिबी वो कौन था? वो एक खारिजी है जो नहरवान में कत्ल हुआ है। बस इम्कान नहीं रखता, जवाब जिन्होंने दिया उन्होंने यही कहा, इम्कान नहीं रखता कि अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासिबी वो कौन हो, वही अब्दुल्ला बिन सबा हो। वजह क्या है? क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में वारिद है, शिया किताबों को अगर मद्देनज़र रखें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जलाया है, सुन्नी किताबों को भी मद्देनज़र रखें तो या जलाया है या जलावतन क्या है मदाइन की तरफ। और वो अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासिबी वो नहरवान में कत्ल हुआ है। और दोनों का इम्कान ही नहीं है कि दो हों, क्योंकि एक तरफ से वो सहाबी है, ये सहाबी भी नहीं है अब्दुल्ला बिन सबा, जबकि अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासिबी वो सहाबी भी शुमार। लेकिन वो कोई इतना अच्छा वो नज़रिया नहीं है, यानी ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उसको कोट नहीं किया। अब आते हैं मेरे भाइयों अब्दुल्ला बिन सबा और कत्ल उस्मान। शिया का बानी है, कत्ल उस्मान के बाद उसको डिस्कस करते हैं। कत्ल उस्मान में चाहे जमल हो या सिफ़ीन हो या उस्मान के कत्ल के वाक़यात हों, ये सारे के सारे का ज़िम्मेदार अब्दुल्ला बिन सबा को ठहराते हैं। अब इसके बारे में आगे इसको ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह करें, मुख्तलिफ नज़रियात ज़ाहिर डिस्कस हुए यहाँ पर। जी हाँ, तो अगर कौन सा नज़रिया सबसे ज़्यादा मकबूल नज़रिया है जिसकी बिना पर हम क्या कि वो वाहनी शख्सियत है, इसकी शख्सियत मौजूद है नहीं है, तो यानी किस तरफ जाएँ हम? 4-5 नज़रिया या 3 नज़रिया जो हमने बयान किए, देखिए अपना को लेकर हम आगे बढ़ें कि ताकि हम जवाब दे सकें, दिफा कर सकें। जी हम देखें, मैं यही कहता हूँ, हम अपनी शिया किताबों के ज़िम्मेदार हैं ना कि अहले सुन्नत की किताबों को तो हम मानते भी नहीं हैं, और ये बात उनको भी समझ में नहीं आती जो अहले सुन्नत हैं। हम उनकी किताबों को मानते ही नहीं हैं। हम उनकी किताबों से जो इस्तिदलाल करते हैं वो भी इल्ज़ाम ख़स्म के तौर पे हम इस्तिदलाल करते हैं। इसी तरह अहले सुन्नत वाले भी हमारी शिया किताब को कबूल नहीं करते हैं। हाँ, कबूल ना करें ना। देखें, एक बात यह है कि आप किसी को जवाब दे रहे हैं, एक बात यह है कि नहीं, आप किसी शख्सियत के बारे में बिमा हुआ डिस्कस कर रहे हैं कि वो वाकई हकीकत है हकीकत नहीं है। मैं किसी को भी जवाब नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ मैं अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में जानूँ, कोई ऐसी शख्सियत गुजरी है या नहीं गुजरी है। गज़ नज़र इसकी कि मेरे ऊपर तोहमत है कि मैंने दीन लिया है या नहीं लिया, वो एक अलग बात हो गई। नहीं, मैं एक हकीकत जानना चाहता हूँ। वो हकीकत अगर आप जानना चाहें तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, शिया रिवायात को सामने रखें। हमारे पास रिवायात हैं जिसको नक़द करना नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ नामुमकिन है। अहादीस हमारे पास मौजूद हैं जिनको नक़द करना नामुमकिन है। अहले बैत ने वजाहत के साथ बयान किया। जो ज़ईफ़ रिवायत है मैं उनकी बात ही नहीं करता, जो सही रिवायात हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि देखें, बाज़ दफ़ा यह है कि आप कोई सनद उठाएँ, उस सनद मसलन आगा खुई के नज़दीक वो ज़ईफ़ शुमार होगी, लेकिन किसी और मबना के नज़दीक वो आपको सही करार दे सकते हैं। लेकिन ये बाज़ ऐसी सनदें हैं जो सब के मबानी के नज़दीक वो सही है। देखिए, रिजाल में आग़ा मोहसिनी सबसे सख्त तरीन आदमी है, बहुत सख्त है। यानी अगर शेख आसिम मोहसिन ने किसी हदीस को सही कहा हो तो आप समझे तमाम के मबानी के नज़दीक वो सही है। इन रिवायात को जो अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में है कि इसकी हकीकत मौजूद हैं, ये था, ये गाली शख्स था, ये मौला अली को इलाह कहा करता था और मौला अली की इबादत का कायल था, फ़लाँ व फ़लाँ, ये इन रिवायात को आग़ा मोहसिन ने भी सही कहा है, ये सही है। सहाबी नहीं था, नहीं, सहाबी नहीं था, सहाबी रसूल नहीं था, मौला अली उस ज़िमन में आके तो आ सकते हैं। वो सहाबी कि हर कोई आके मौला अली के साथ रहा हूँ या मौला अली के जवार में रहा हूँ, उसका सहाबी कहें तो हाँ है मौला अली। और फिर ये भी हमारी रिवायात में, सही सनद रिवायात में मौजूद है कि मौला अली ने इसको जलाया है, कत्ल किया है मौला अली ने। पर आप जो भी लेके आएँ, चाहे आप अब्दुल्ला बिन वहब रासिबी का कहें, चाहे आप कहें या अम्मार इब्न यासिर हैं, तो दोनों नज़रियात रद्द हैं। इन दोनों को तो मौला अली ने जलाया नहीं है। या आप कहें कि ये कोई शख्सियत ही नहीं है, ये भी गलत बात हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये रवायात मौजूद हैं। मैं कहता हूँ एक शिया होने के नाते हम इसको रद्द नहीं कर सकते। आपके नज़र में क्या ये हमारे खिलाफ ये बात ज़्यादा कमी नहीं होती है कि फ़र्ज़ करें हम किसी मसलन वहाबी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी रिवायात में कोई ऐसी शख्सियत सही सनद रिवायत से साबित नहीं है उनकी किताबों से, जिस तरह से आपने बयान, जी जी, लेकिन हमारी रिवायात में ऐसी शख्सियत मौजूद है बिल्कुल। तो ये हमारे खिलाफ नहीं जाती है बात? नहीं, क्यों हमारे खिलाफ जाए? हमारे खिलाफ नहीं जाती। एक शख्सियत मौजूद है, जो तोहमत लगाते हैं वो सुन्नियों पे वाजिब है कि साबित करें।
شخصیت دیکھیں تہمت ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شخصیت کا ہی انکار کریں، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں. تاریخ شیعہ ہاں میں ہاں ہماری اس تاریخ میں ہاں فقط عبداللہ بن سبا تو نہیں گزرے، بہت سارے غالب گزرے، جی ٹھیک نہیں، جن کے ہم وجود کے قائل بھی ہیں جی، اور جن کے بارے میں ہم احسن، معصومین ان کے ابو الخطاب ہیں، مغیرہ بن سعید ہیں، عبداللہ بن سبا انہی میں سے ایک یہ ہے. احسن، ایک یہ ہے. ہاں اصل میں یہ ہے نا کہ چونکہ سنیوں کی طرف سے اتنی بار بار اس کا تکرار کی جاتی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. ہاں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہاں بات یہی ہے، اس لیے اب بہت سارے جو شیعہ طبقے ہیں ان میں یہی آغا عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ زیادہ مقبول پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آغا عسکری نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے 150 جعلی اصحاب، صحیح ہے، اس کے اوپر یہی نقد ہے کہ وہاں پہ بھی جو مبنی اپنایا گیا ہے وہ مبنی بھی درست نہیں ہے. آغا عسکری کا رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت اچھی اچھی کتابیں بھی ہیں. میری باتوں سے آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ان کی شان میں کوئی توہین ہو یا نہیں، ان کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. السقیفہ کے نام سے جو کتاب ہے یا دیگر جو ان کی کتابیں ہیں، بہترین کتابیں انہوں نے کی، یا معالم المدرستین جو کتاب ہیں. اچھا اب آگے بڑھیں، ہم عثمان کے قاتلوں کی بات کریں. اچھا دیکھیں ہم دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں اہل سنت کو. نمبر ایک حلی جواب ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح حل کریں، شخصیت کو کون ہے کون نہیں ہے، جو ابھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک نقضی جواب ہے، اور نقضی جواب آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ باقاعدہ مجھے لگتا ہے یہ باقاعدہ خود یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ اصل وہ مکتب کہ جو یہودیوں سے لیا گیا ہے اس کو بچائیں، اور وہ مکتب کہ جو اہل بیت کا ہے اس پہ تہمت لگائیں کہ یہودیوں سے، تاکہ آپ پلٹ کے کہہ ہی نہ سکیں کہ آپ یہودیوں کے تعلیمات سے یا کیا نام ہے متاثر ہیں یا انہی کی تعلیمات آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن اگر آپ حقائق آپ دیکھیں تو یہاں تو ایک یہودی کی بات ہو رہی ہے نا، عبداللہ بن سبا. بالفرض مان بھی لیں، بالفرض کہ کوئی یہ شخص تھا، یہ پہلے یہودی تھا، پہلے تو ثابت نہیں ہے کہ یہودی تھا، خود اس کی یہودیت بھی ثابت نہیں ہے نا. وہاں یہودیوں کی ایک لائن ہے، ایک دو افراد بھی نہیں، صحابہ سے لے کر تابعین، یعنی کوئی ایک دو افراد نہیں ہو، بہت بڑے بڑے نام جو انشاءاللہ ہم نقضی جواب میں آ کے بتا دیں گے. آپ کو بھی حیرت ہوگی، یعنی جس کے سامنے بھی میں نے بیان کیا ہے وہ اس کو حیرت ہوئے کہ مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ یہودی ہو. اور اس کے اوپر یہ بھی ثابت ہے کہ یہ شخص یہودی تعلیمات اسلامی معاشرے میں داخل کرتا تھا. حتیٰ کہ بعض افراد ایسے تھے کہ جن سے جب لوگ سوال پوچھتے تو پہلے کہہ دیتے خدا کے لیے یہودی جواب نہ دینا، جو رسول اللہ کا جواب ہو نا، تم صحابی ہو نا، رسول سے جو کچھ سنا وہ جواب دے دے. اور خود اہل سنت مانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہودی تعلیمات آئی ہیں، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں فَامْتَلَأَتْ كُتُبُ التَّفَاسِير، کتب تفاسیر پر ہیں یہودی تعلیمات سے، کہ انشاءاللہ ہم اس کو پھر بیان کر لیں گے. مثلا خلیفہ ثانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو یہودی تعلیمات سے بہت زیادہ شغف تھا، اور وہ ان کے پاس جا کے بہت پڑھتے بھی تھے. فاروق کا لقب بھی فاروق کا لقب بھی ملا، اور وہ جو ہے رسول اللہ کے پاس آ کر مطلب رسول اللہ کو سنانے لگے، بیان کریں گے، اور اسی کی وجہ سے ہی تو یہ مثلا یہودیوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ. نقضی جواب میں بیان کریں گے جہاں پہ آپ دیکھیں حدیث سنانے پہ پابندی تھی، حدیث پہ پابندی تھی. ابو ہریرہ کو مارا گیا کہ تم نے حدیثیں کیوں سنائی، عبداللہ بن مسعود کو جیل میں ڈالا گیا، تم نے حدیثیں کیوں سنائی، فلاں کو جیل میں ڈالا گیا، تم نے حدیثیں کیوں سنائی. وہاں پہ یہودیوں کو کھلی چھوٹی تھی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ جائیں اور یہودی کتابوں سے بیان کرتے جائیں. بلکہ یہی شخص یعنی خلیفہ دوم، بلکہ خلیفہ نہیں کہنا چاہیے، اگر آفتاب جوادی صاحب کہتے ہیں خلیفہ نہ کہیں، یہی شخص اہل سنت کے دوسرے خلیفہ یا دوسرا شخص وہ کیا کہتے ہیں، وہ خود آ کے یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں یہودی کتابوں میں کیا لکھا ہے. انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اب آتے ہیں عثمان کے بارے میں. آغا عثمان کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس کے قتل میں صرف عبداللہ بن سبا ملوث ہے، باقی کوئی بھی ملوث نہیں. یہ بہت زیادہ جھوٹ ہے، یہ خود سنیوں کو پتہ بھی ہے. اور ان میں سے جو افراد کہ جو وہ نہ کریں نا، تعصب کے شکار نہ ہوں، وہ مان لیتے ہیں کہ نہیں عثمان کی کچھ پالیسیاں ایسی تھیں کہ لوگ اٹھ کے لوگوں نے مخالفت شروع کی. مثلا آپ دیکھیں یہ عدنان ابراہیم، جانتے ہوں گے آپ لوگ عدنان ابراہیم کو. عدنان ابراہیم یہ فلسطینی عالم دین ہیں جو کہ اس وقت شاید یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے بہت اچھے محاضرات ہیں، کتب ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن سبا پہ بھی گفتگو کی ہے.
استدلال السخيف جدا 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 غير مسبوق الذي لم يروي أحد إلا الكذاب الأشر المتهم بالزندقة سيد بن عمر التميمي. ولا واحد حدثنا عن سيناريو بن سبأ هذا مش عمل وراح وأجى إلا سيف بن عمر أكذوبة ظلت الأمة تصدقها 14 قرن. خواب یہ کہتے ہیں کہ جو یہ عثمان کے قاتلین کے بارے میں بحث کرتے ہیں، قتل عثمان، کہتے ہیں یہ کہنا کہ عبداللہ بن سبا نے یہ کام کیا یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ عثمان کے قتل کو اٹھا کر عبداللہ بن سبا پہ وہ آپ کہیں کہ یہ اسی کا کام ہے۔ یہ دوسرا کلپ حسن بن فرحان المالکی جو اس وقت جیل میں ہے، سعودی عرب کے ریاض سے تعلق رکھتے ہیں، حسن بن فرحان المالکی، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ من وين طبعا تلبيسة عبد الله بن سبا؟ هذا في تفصيل انا بحثته في ردي على سليمان العودة. فما يخص عبد الله بن سبا طبعا ليس له في فرق، ليس له اي دور في احداث الفتنة في صدر الاسلام، بمعنى انه ذهب البصرة ثم الكوفة ثم الشام وحرض ابا ذر وقاد الناس التوراة لعثمان وبعدين كل هذا في سنتين جعلوا هذا كله موضوعه من وضع سيف بن عمر التميمي. یہ سارے باتیں کہ یہ عبداللہ بن سبا شام گیا، پھر کوفہ گیا، پھر مصر گیا، پھر بصرہ گیا، وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ ساری سہیل بن عمر کی روایات ہیں جو کہ بالکل بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا انجینئر مرزا نے بھی کہا ہے لیکن یہ یوٹیوب لنک ہے۔ اب آتے ہیں خود عبداللہ بن سبا کے قتل عثمان کے حوالے سے، چونکہ یہاں سے لنک کے ذریعے سے کام نہیں کر رہا اس لیے میں مجبور ہوں کہ یہ فائلنگ کھول دوں اور یہاں سے آپ کو دکھا دوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہاں پہ، ہاں یہ آپ دیکھیں، یہ تحفہ اثنا عشری ہے، اثنا عشریہ، دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشری، اب وہ سلو ہے۔ اچھا تو یہاں پہ بھی اس نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے کیا ہوا، لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، بلکہ میں اس کے اصل جو پیج لے کے آؤں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگ جائیں۔ یہ آپ دیکھیں، ان هذا الشیطان هو عبداللہ بن سبا من یہود صنعاء، اس کو ابن سودا بھی کہا جاتا تھا، فلاں و فلاں، اس نے آ کے مختلف جگہوں پہ وہاں پہ کوفہ بصرہ لوگوں کو جمع کیا۔ کان علی رأسہم، کون کون تھا، کنانہ بن بشر، سودان بن حمران، عبداللہ بن زید، فلاں، عمرو بن حمق الخزاعی، عمرو بن اسم، یہ بصرہ سے حرقوس بن زہیر، یہ ان کو جمع کیا، محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی حذیفہ، عمار بن یاسر، حالانکہ یہ سارے صحابہ ہیں۔ اچھا ان کے بعض علماء نے کہا ہے یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں یہ عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آئے تھے، ہاں یہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دھوکے میں آئے تھے، اسی وجہ سے کیا ہے یہ قتل ہوا۔ لیکن حقیقت کیا ہے، میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میں باقی سارے سکیپ کرتا ہوں، باقی جو ان کو علماء نے لکھا ہے وہ سارا سکیپ کرتا ہوں۔ اب عثمان کو قتل کس نے کیا ہے، قاتلین عثمان، ذرا میں صرف آپ کو دکھاؤں۔ اہل سنت کی خود روایات ہیں کہ عثمان کے قتل میں کتنے افراد موجود تھے صحابہ میں سے، یہ آپ نوٹ کریں، یہ بہت آپ کے کام آئے گی یہ روایت۔ صحابہ میں سے کتاب اخبار المدینہ المنورہ، مدینہ النبویہ، یہ ابن شبہ النمیری کی کتاب ہے، ابن شبہ النمیری، اس کے جزء رابع پہ یعنی چوتھی جلد پر صفحہ نمبر آپ کو دکھا دوں 29، یہاں پہ یہ روایت آپ دیکھیں۔ غیاث کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، ابو سعید خدری صحابی ہیں، ان قتل عثمان کے قتل کے حوالے، حل شہدہ احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال نعم، کیا عثمان کے قتل میں رسول اللہ کے اصحاب میں سے کوئی موجود تھا، ان کا ہاں، لقد شہدہ، کتنے افراد، 800 صحابہ عثمان کے قتل میں موجود تھے، ایک یہ ہے۔ اچھا وہ افراد کے جن کو آپ گالی بھی دیں صحابی ہیں لیکن اہل سنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹیس
کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ گالیاں بھی دیں, ان کو پتہ بھی شاید نہ ہو کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے. مثلا عبد الرحمن بن اودیس ہیں, عمرو بن الحنق الخزاعی ہیں, خود اہل سنت نے بھی ان کو گالیاں دی ہیں, حالانکہ یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے. ہاں, معاویہ نے ان کو قتل کیا اور مولا علی کے چاہنے والے تھے. یہ عثمان کے قاتلین میں سے شمار کیے جاتے ہیں. بلکہ یہ غالباً عمرو بن حنق الخزاعی نے وہ فرد ہے جس نے خود اپنے ہاتھ سے عثمان کے سینے پہ 9 ضربیں لگائی اور کہا 7 ضربیں میں نے اپنا انتقام لیا کہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا, 2 ضربیں میں نے للہ لگائی ہے, خدا کے لیے. ہاں, تو اب ہم اس کی بات تو نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں ایک اور عبارت ہے, یہ بھی اس ابن شبہ کی ہیں, ابن شبہ النمیری کی. ہاں, اس کی جلد رابع پہ میں ابھی دکھا دوں کہ یہ کہاں پہ یہ عبارت تھی. یہاں پہ باقاعدہ نام لیے گئے ہیں کہ کون کون اس میں موجود ہیں. ایک منٹ, میں یہ دوسری روایت ہے. اچھا, اس میں مولا علی کا نام بھی لیا گیا ہے کہ مولا علی بھی قاتلین عثمان میں سے موجود ہے. دیکھیں, پوچھا گیا سألت سعدن, حارث کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا. سعد بن ابی وقاص خود صحابی ہے. ان قتل عثمان, کہ کس نے قتل کیا ہے عثمان کو. قال قتل بسیف, ایک ایسی تلوار سے قتل ہوا ہے, سلتہ عائشہ, جسے نیام سے نکالنے والی وہ عائشہ ہیں. شہدہ طلحہ, طلحہ نے اسے پھر تیز کیا ہے. وسمہ ابن ابی طالب, اور علی ابن ابی طالب نے اس پہ پھر زہر لگا دیا ہے. یہ افراد, یعنی دیکھیں اب اس طرح کی روایات موجود ہیں, کوئی ایک روایت نہیں ہے جو صحابہ انوالو ہیں. اس کے باوجود, یہ سنی کتابوں سے, اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کے کہاں جاتے ہیں, عبداللہ بن سلام. اچھا, میں ایک اور نام آپ کو بتا دوں. عبداللہ بن سبا لوگوں کو عثمان کے خلاف لوگوں کو تحریک کرنے والے, اس میں ایک نام بی بی عائشہ کا بھی ہے. البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی, یہاں پہ جلد السابع میں, جلد نمبر 7 پہ. اب اس کو صفحہ نمبر آپ دیکھیں, میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ جلدی نکل آئے. اس کے صفحہ نمبر ہیں 189. مسروق روایت کے, مسروق تابعی ہے, مسروق روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ اس سے پہلے والے صفحے میں عائشہ نے کہا کہ وہ عثمان قتل ہوا ہے, اب اس کا بدلہ لینا چاہیے, یہ اور وہ. تو مسروق نے کہا ہذا عملک, یہ تو تمہارا کام ہے, تم نے عثمان کو قتل کیا ہے. انت کتبت الی الناس, تم نے لوگوں کو لیٹر لکھے تھے کیا ہو عثمان کے خلاف. تأمرینہم ان یخرجوا الیہ, تم نے حکم دیا تھا کہ آؤ عثمان کے خلاف نکلو. فقالت, وہ ظاہر ہے بھائی کون مانتا ہے, ایک دفعہ قتل ہو جائیں, قاتل تھوڑی مانتا ہے کہ میں نے کیا یہ کام. لا والذی آمن بہ المؤمنون وکفر بہ الکافرون, میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. ما کتبت لہم, میں نے کوئی ایسا کام نہیں ہے. اعمش نے کہا فکانوا یرون انہ کتب علی لسانہ, یہ اعمش کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ عبداللہ بن سبا یا اس طرح کے لوگ جو قاتلین ہیں انہوں نے عائشہ کے نام سے لیٹر لکھے ہیں. یہ فضول سی بات ہو گئی. اب اس کا اپنا کردار موجود ہے بی بی عائشہ کا. سند کیا ہے, وَهَذَا إِسْنَادٌ صحیح, یہ سند کاملاً کیا ہے, صحیح ہے. یہ کون کہتے ہیں, ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں. یہ پھر ابن کثیر کہتے ہیں یہ خوارج کا کام تھا, قبحہم اللہ, انہوں نے صحابہ کے نام سے لیٹر لکھے. کوئی کیا دلیل ہے کہ صحابہ کے نام سے لیٹر لکھیں. اچھا, اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ بی بی عائشہ نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا ہے, تو ظاہر ہے اس کو کہنا ہی چاہیے کہ میں نے نہیں کیا ہے. جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا اس کے مطابق تو کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں کیا ہے, لیکن حقائق کچھ اور ہے. حقائق اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بالکل موجود ہے. ابن کلاب کے اشعار نقل ہیں, ابن ام کلاب, ان کے اشعار نقل کیے ہیں کس نے, الکامل فی تاریخ. اور آپ کو پتہ ہے الکامل فی تاریخ میں ابن اثیر الجزری نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں جو روایات میں نقل کرتا ہوں وہ ساری صحیح ہیں, میں ضعیف روایات نقل ہی نہیں کرتا. یہ الکامل فی تاریخ میں ذرا اس کے اشعار خود بی بی عائشہ کے سامنے اشعار کہیں. فقال لها ابن ام کلاب فمنک البداء ومنک الغیاب,
वमिनकिर रियाह वमिनकिल मतर व अंती अमरती बिक़त्ल इमाम, तुमने हुक्म दिया था कि इस खलीफा को, इमाम को यानी उस्मान को कत्ल कर दें। वक़ुल्ती लना इन्नहु क़द कफ़र, तुमने हुक्म दिया था कि ये काफिर हो गया है। अच्छा, दीगर सही सनद रवायात भी मौजूद हैं कि वो कहते हैं उक़्तुलू नाअतलन फ़इन्नहु क़द कफ़र, इस यहूदी को कत्ल कर दो, ये काफिर हो चुका है। फ़हबना अताना कि फ़ी क़त्लिही, हमने उसको कत्ल करने में तेरी इताअत की है, तेरी इताअत कर तुमने कत्ल किया। वक़ातिलुहु इंदना मन अमर, कातिल कौन है? वही है जिसने हुक्म दिया था, तुमने हुक्म दिया था, हमने इसलिए कत्ल किया है। मौला अली की किताब लेटर भी मौजूद है आयशा की तरफ, कि इसमें भी यही बात की गई है कि आयशा ही कातिलीन में से हैं। अच्छा, दूसरा नाम तलहा है। तलहा ने भी लोगों को खुतूत लेके हैं। अच्छा, ये पहले नहजुल बलागा से मैं आपको दिखा दूँ। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का एक ग़ालिबन कला खुतबा है, वल्लाहि मस्ताजला मुतजर्रिदन लितलब बिदम उस्मान, ये जो इतनी जल्दी कर रहा है कि उस्मान के क़िसास हमने लेना है, तलहा इल्ला खौफन मिन अन युतालब बिदमिही, इस खौफ से कि इससे मुतालिबा न किया जाए कि तुमने कत्ल किया है उस्मान को। वलम यकुन फिल कौम अहरसु अलैहि मिन्हु, सबसे ज़्यादा जो चाहता था कि उस्मान कत्ल हो जाए, मौला अली फरमाते हैं वो तलहा था। यानी अब आप ये सारे दलाइल अगर आप देखें, ये तो शिया किताबों से मैंने देखा है, सुन्नी किताबों से मौजूद है। मुझे दोबारा दिखाना होगा, एक मिनट माज़रत ख़्वाह। आप इनके अल्फाज भी लिख लें तो काफ़ी है, वो सर्च करेंगे तो जल्दी आपके पास आ जाएगी। उमूमन याद करना हो ना तो खुतबों के अल्फाज वगैरह याद किया करें, अगर टाइम तो ख़त्म ना हो। अच्छा, ये 174 है, इस्तराहत है। आगे चलें, गुफ्तगू नहीं करते क्योंकि जो मकसद है वो फिर फौत हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसमें मज़ीद देखना चाहते हैं तो वही बात YouTube की तरफ मुराजा करें। हाँ, वहाँ मेरी भी हैं और शहबाज भी, दोनों के। पेज का नाम क्या है आपके? तो इंशाअल्लाह तो हता शहबाज भाई की भी पूरी सीरीज़ मौजूद है कत्ल उस्मान के हवाले से। तो वहाँ पे जिन जिन के नाम हैं कि जो कातिलीन उस्मान में से हैं, वो न फ़कत ये कि सहाबा हैं बल्कि असहाब शजरा में से हैं। वही अल्लामा मुर्ज़ा अस्करी ने अपनी किताब में मालूम में जो लिखा है कातिल उस्मान, ठीक वही है या उससे हट और नाम हैं? बहुत सारे नाम हैं, कोई एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे। अभी यहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी नाम थे लेकिन मैंने छोड़ दिया। अब हत्ता ये कहा गया है कि उस्मान को अबू बकर उमर की सीरत ने कत्ल किया है, ये मौजूद है। बाकी तो अब इन अबू बकर उमर के नाम मौजूद हो तो बाकी सहाबा का नाम ही नहीं। अब्दुल्लाह बिन सबा को कातिल समझा जा रहा है। हाँ, वो आपको तकरीबन एक दो नमूने हमने एक दो नाम बता दिए कि ये क्या है, ये सहाबा हैं जो कातिलीन में से कोई अब्दुल्लाह बिन सबा। और बात मानने वाली भी नहीं है भाई, ये कहते हैं कि उस्मान के दौर में मुसलमान हुआ। उस्मान के दौर में एक शख्स यमन से आता है, मुसलमान होता है, वो फिर उस्मान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके। अच्छा, अजीब है, उसमें बड़ा अजीब सा एक ड्रामेटिकली क्या कहते हैं, ये पहले शाम गया। देखिए, शाम वाले चूँकि नासबी थे ना, उनकी फजीलत साबित कर रहे हैं। ये शाम गया, शाम वालों ने फलम यकबलू, उन्होंने कबूल नहीं किया, और फतरदू में से निकाल दिया उनको, उसे निकाल दिया। कहाँ? शाम से। देखिए यहाँ पे शाम वालों की फजीलत बयान कर रहे हैं, अहले हक़ थे। लेकिन कूफा गया, बसरा गया, मिस्र गया, लोगों ने साथ दिया है। हालांकि ये बातें हैं ही नहीं, अवामिल कुछ और हैं। कूफा में वलीद बिन उक़बा जैसे लोग थे, शराब पीते थे, उसी हालत में जाके नमाज़ पढ़ते। मिस्र में जो वाली था वो अब्दुल्ला बिन साद इब्न अबी सरा था, जो कातिब कुरान था, जिसने रसूलुल्लाह के लिए किताबत की है। और फिर मुर्तद हुआ, और फिर क्या कहता था, कहते इस रसूल को तो समझ ही नहीं आती। ये मुझे कहता था कि इन्नल्लाह काना गफूरन रहीमा, मैं लिखता था इन्नल्लाह काना हलीमन गफूरा, और इसको समझ ही नहीं आती थी। ये वो अफराद हैं। और इसे रसूलुल्लाह ने कहा था कि ये काबे के पर्दे के नीचे हो तब भी कत्ल करना।
فتح مکہ کے دوران عثمان، چونکہ عثمان کے خاندان میں سے تھا، عثمان نے اس کو لا کے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کی مجبوری تھی، اسے معاف کریں۔ رسول اللہ نے منہ موڑ لیا، اہل سنت کی روایات پڑھ رہا ہوں، منہ موڑ لیا۔ عثمان نے آ کے جس طرف رسول اللہ کے رخ مبارک تھا اس طرف آگے، پھر رسول نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے صحابہ کو تم میں سے کوئی نہیں تھا جو تلوار اٹھا کے اس کو قتل کر دے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ آنکھوں سے ہمیں اشارہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، میں نے رخ موڑ لیا، یہ دلیل ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر رہا۔ اور انبیاء کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کریں۔ اچھا یہ شخص پھر بعد میں آ کے، یعنی ایسا شخص، اسے عثمان اپنے دور میں مصر کا گورنر بناتے ہیں، وہاں پہ یہ ظلم و جور کیا سے کیا۔ اچھا یہ مصر کی حالت ہے، کوفہ کی حالت بھی آپ نے دیکھی۔ اب آئیں آپ دیکھیں مدینہ کی حالت، یہاں پہ مروان جیسا ملعون اس کو بٹھایا ہے، سارا جو ہے وہ یعنی سارا کام اس کے ہاتھ میں ہے، اور مروان ہے جو کہ مدینہ کی گلیوں میں معذرت خواہ ہوں، اہل سنت کے صحیح سند روایات ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ایک دفعہ امام حسن امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نقل کفر نباشت انتم اہل البیت ملعونون، نعوذ باللہ۔ یہ مروان تھا جو ہر جمعے کو مولا علی پہ سب کیا کرتا تھا اور اس کو رسول اللہ نے جلاوطن کیا تھا، اس کے باپ کو رسول اللہ نے اس پہ لعنت کی تھی۔ ابو بکر نے بھی اس کے باپ حکم کو مدینہ آنے نہیں دیا، عمر نے بھی آنے نہیں دیا، عثمان نے کہا میں نے اجازت لی تھی رسول اللہ سے آخری وقت میں، اس لے کے آیا، مروان کو مشیر بھی بنایا، اپنی بیٹی بھی دے دی، سارے لوگوں پہ مسلط بھی کیا۔ دیکھیں یہ باغ فتح بھی دیا تھا، بہت سارے وہ ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سبب بن گئی کہ لوگ وہ مخالفت میں آ گئے۔ اسی لیے مجھ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر نے یہ خلافت پہ قبضہ ہو تو قبضہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں، تو کدھر ہیں ابو بکر عمر کے قصر، کدھر ہیں پیسہ، کدھر ہے؟ میں نے کہا ناممکن ہے کہ وہ کر لیتے، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کرتے تو لوگ اٹھ کے قتل کر دیتے، جیسا کہ عثمان نے کیا، لوگوں نے اٹھ کے قتل کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ بھائی ہم ایسے نہیں چل سکتے، حکومت ہاتھ میں لیں گے، باقی بادشاہی کریں گے، لیکن یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ اپنائیں، چونکہ ابھی رسول خدا فوت ہوئے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ کی زندگی دیکھی ہے، لوگ مخالفت میں آ جائیں گے۔ عثمان نے جب یہ بادشاہوں والی زندگی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنی چاہی، لوگوں نے مخالفت کی، اٹھ کے قتل کر دیا۔ اب آتے ہیں اپنے بحث کی طرف۔ شیعہ نے دین لیا ہے عبداللہ بن سبا سے۔ ابھی تک ہم نے بیان کیا عبداللہ بن سبا کون ہے، نہ قاتل عثمان ہے، نہ تو عبداللہ بن سبا وہمی شخصیت ہے، نہ ہی عبداللہ بن سبا عمار ابن یاسر ہے۔ لیکن قتل عثمان میں شریک تو ہے نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے متقن روایت نہیں ہے۔ قتل عثمان میں دیگر شریک ہیں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں دیگر شریک ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا شیعہ روایات ہم دیکھتے ہیں رجال کشی سے۔ نہیں، عثمان کے قتل میں معاویہ بھی شامل ہیں، عثمان کے قتل میں مروان بھی شامل ہیں، عثمان کے قتل میں عائشہ بھی شامل ہیں، طلحہ بھی شامل ہیں، زبیر بھی شامل ہیں، یہ سب قاتلین عثمان ہیں۔ اچھا یہ ہے رجال کشی۔ اچھا رجال کشی آپ دیکھیں، عبداللہ بن سبا، دیکھیں رجال کشی آپ کو معلوم ہوگا، یہ رجال نجاشی کی طرح یا رجال توسی کی طرح یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کا نام ہو اور سامنے لکھا ہو ثقہ ہے یا ضعیف ہے، نہیں، بلکہ یہ رجال علامہ کشی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، ایک شخص کا نام لکھا ہے، پھر اس کے بارے میں جو روایات ہیں چاہے مدح میں یا ذم میں ہے وہ نقل کی ہے۔ اب عبداللہ بن سبا کا نام 48ویں نمبر پہ، اب اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ نقل کر رہے ہیں۔ ان ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہیں۔ دیکھیں اب یہ روایت آپ دیکھیں، یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ، یہ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نبی ہوں، اور امیر المومنین کے لیے کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اس کے لیے میں، اس کی طرف سے میں نبی ہوں۔ تعالی عن ذلک علوا کبیرا، یہ امیر المومنین کو یہ خبر پہنچی کہ یہ شخص یہ باتیں کر رہا ہے، تو امیر المومنین نے آ کے بلایا کہ تم ایسی باتیں کرو، کہتا نعم بالکل آپ ہی ہو، کیا ہو آپ، اللہ ہو۔ اچھا پھر امیر المومنین نے کہا کہ
یہ شیطان سے فلاں و فلاں اس کو جیل میں ڈالا، توبہ کروانے کی کوشش کی لیکن اس نے توبہ نہیں کی، فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، جلا ڈالا. صحیح. جب انہیں خدا مانتے تھے تو اپنے خدا کی بات بھی نہیں مانتے. کیا بات، کیا بات، کیا اچھا. دوسری روایت عن ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ ہشام ابن سالم سے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِيثِ عبداللہ ابن سبا. عجیب ہے، یہ جو ایک سنی ہے نا، صداقت فریدی نام ہوگا. صداقت فریدی کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا ائمہ اہل بیت کے ہاں اتنا معتبر شخصیت تھا کہ امام جعفر صادق ان کی حدیثیں سنایا کرتے تھے. دلیل، ہاں دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِيثِ عبداللہ بن سبا. عجیب ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں بات چل پڑی تھی، وہ امام علیہ السلام تو وہ بات کر رہے تھے عبداللہ بن سبا کے بارے میں، اور اس نے جو دعویٰ کیا تھا ربوبیت کے حوالے سے کہ امیر المومنین رب ہیں، فقال، دعویٰ کیا تھا، امام نے فرمایا ہاں بالکل دعویٰ کیا تھا، امیر المومنین سے توبہ کروانے کی کوشش کی، فابا، نے انکار کیا کہ یہ توبہ کرے، فاحرقہ بالنار. دوسری روایت ہو گئی. تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے لعن اللہ عبداللہ بن سبا، لعنت ہو اللہ کی، چونکہ یہ امیر المومنین کو رب کیا کہتے ہیں، کان واللہ امیر المومنین عبدا للہ طائعا، امیر المومنین اللہ کے مطیع و فرمان بردار بندے تھے. الویل لمن کذب علینا، جو ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہیں ان کی مذمت کی. ان لوگوں میں ایسے افراد ہیں کہ جو ایسی باتیں کریں ہمارے بارے میں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے، ہم ان سے براءت کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لعنت ہو اس پر جو ہمارے اوپر جھوٹ باندھے. جب میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ کرتا ہوں فقامت کل شعرۃ فی جسدی، تو بدن میں جتنے بال ہوتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہونا جیسے کہتے ہیں. اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، ما لہ لعنہ اللہ، پھر لعنت. دیکھیں امیر المومنین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ اللہ ہے، حالانکہ امیر المومنین وہ عبدا للہ صالحا، رسول اللہ کے بھائی ہیں فلاں. پھر روایت امام جعفر صادق ہے ان اہل بیت، ہم اہل بیت صدیقون، ہم صدیقون ہیں، لیکن ہم حتماً ہمارے لیے ایک کذاب ہوتا ہے جو ہمارے اوپر جھوٹ بولتا ہے، ایک کذاب ہوتا ہے. اور پھر وہ بیان بھی کیا کہ کون کون سے یہ افراد. مسیلمہ ایک کذاب تھا جو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتا تھا. اس طرح امیر المومنین کے دور میں کون تھا؟ عبداللہ بن سبا تھا جو امیر المومنین پہ جھوٹ باندھتا. ہاں یہ 5 روایات آپ نے دیکھ لیں. اب یہ کشی کے بعد بھی پڑھتا ہوں. کشی کی جو روایتیں ہیں اس کی وہ کیا ہے، سند کیا ہے؟ اب وہ دکھاتا ہوں، دونوں ابھی دکھاتا ہوں. یہ ایک ہی سند ہے، آپ دیکھیں. یہ ہے کتاب عبداللہ بن سبا، اگر آ جائیں، علی آل محسن صاحب کی. میں ایک سند کے وہ کر لوں، بات کر لوں، تو میں نے کہا چلیں اس کو رہنے دیں، کسی عالم کی کتاب سے آپ دیکھیں. عبداللہ بن سبا حقیقہ ام خراف، علی آل محسن، یہ بہت اچھی کتاب ہے علی آل محسن صاحب کی. ہاں اس کے آپ دیکھیں، یہ لے کے آتے ہیں روایت، پہلی روایت لے کے آتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھ لی، یہ ضعیف روایت ہے. جو 5 روایات ہیں نا اس میں دوسری روایت بھی انہوں نے ضعیف کہا ہے. یہ تیسری، چوتھی، 5ویں 3 روایات کیا کہا؟ وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ الثَّلَاثُ مُعْتَبَرَةُ السَّنَدِ، یہ معتبرۃ السند ہے، اس کی سند کاملاً ٹھیک ہے، صحیح سند ہے. ٹھیک، بس صحیح سندوں سے ہمارے لیے واضح ہوا کہ یہ عبداللہ بن سبا موجود ہے. اچھا یہاں تک ہم کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن سبا ایک شخص صحیح ہے جی، اس ہم انکار نہیں کر سکتے. ہاں فاحرقہ بالنار. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا اس میں آپ دیکھیں یہاں تک بات آ گئی. شیعہ روایات میں جو صحیح سند روایات ہیں، یہ شخص عبداللہ بن سبا ایک حقیقت رکھتا ہے اور اس نے امیر المومنین کو خدا کہا، پھر امیر المومنین نے اس کو جلایا. صحیح ہے، بس اتنی بات. اور یہ جھوٹ بات بولتا تھا امیر المومنین پہ. یہی بات ثابت ہے ہمارے صحیح روایات میں. اب جو خطرناک بات ہے نا، خطرناک عبارت،
وہ ذرا چیک کریں. یہ کب جلایا مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں؟ ہاں نہ دور خلافت اس کے بعد مولا علی تو شہید پہلے کہہ رہے ہیں. نہیں دور خلافت میں. الکشی آغا یہ عبارت دیکھیں جی جی یہ عبارت دیکھیں. سنی کا سارا استدلال اس عبارت سے. جب بھی آپ کوئی کتاب دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ شیعہ یہودیوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، اس عبارت سے انہوں نے استدلال کیا. کشی کیا کہتے ہیں علامہ کشی رحمۃ اللہ علیہ، وذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم کیا کہتے ہیں، ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا. عبداللہ ابن سبا کیا تھا؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہودی تھا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا. نہیں ان کی بات درست ہے. سنی بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا، لیکن یہ کہ پہلے یہودی تھا ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. اس لیے عثمان کے دور میں اسلام سے پہلے وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا. یہ اسلام سے پہلے والی شخصیت. علی ای حال دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو ثابت کریں کہ یہ یہودی تھا. اب شاید اور احتمال پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اسلام سے پہلے کا بندہ نہیں ہے نا، اسلام میں ہی پیدا ہوا ہے. اسلام تھا تو یہ پیدا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، آپ احتمال اور شاید کہہ سکتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے. وذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم، پھر اس نے اسلام قبول کیا. مولا علی کو اپنا مولا کہا، یعنی اسے محبت کی. وکان یقول وهو علی یہودیتہ فی یوشع بن نون وسی موسیٰ بالغلوف. یہ یوشع بن نون کے بارے میں کہتے تھے جب یہودی تھا تو یہ کیا کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یوشع بن نون وسیع موسیٰ ہے. حالانکہ یہ بات سنیوں نے خود اپنی کتابوں میں کی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ وسیع موسیٰ تھا. یعنی عجیب ہے. فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذلك. اب سنیوں کا دیکھیں ایک استدلال یہ ہے پہلے یہودی تھا. دوسرا کیا، شیعوں کے ہاں جو سب سے بڑا عقیدہ ہے امامت کا، اس کا موجد کون ہے، مؤسس کون ہے، عبداللہ بن سبا ہے. وَكَانَ یہ سب سے پہلا آدمی تھا، اول من اشہر القول بفرض امامت علی، کہ جس نے کھول کے کہا کہ امیر المومنین کی امامت کیا ہے، فرض ہے. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ. اب ایک عقیدہ تو آپ کا وہ تو سنیوں نے ہٹ کیا. اب تبرہ کہ دیکھیے جو ابو بکر عمر کی مخالفت کرتے ہیں نا، یہ اس یہودی کی وجہ سے ہے کیونکہ سب سے پہلا وہی تھا، اس لیے. وَكَفَّرَهُمْ تکفیر بھی کی ہے، ان کی عیبجوئی کی ہے، تکفیر کی ہے. اب کشی کیا کہتے ہیں، وَفَمِنْ ہونا یہاں سے قال من خالف الشیعہ، جو شیعوں کے مخالف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ. اصلاً علامہ کشی نے کسی اور کے بات کو نقل کیا، اس پہ اوپر ہاں وہ تو واضح ہے نقل کیا. ہاں لیکن انہوں نے کیا سوال کیا، علامہ کشی کا نظریہ ہے. احسن. وہ یہی کرتے ہیں اور سب اسی بات ہے نا اس میں اول من اشہر. ہاں اسے ہم بحث کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے کھل کے جس نے کہا، اس سے پہلے مطلب یہ پہلے عقیدہ تھا لیکن جس نے کھل کے آگے کہا کہ علی امام ہے اور ان کے مخالفین کی تکفیر کی ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ روایت دکھائی مثلا یہ دیکھو صحیح، آپ کیا جواب دیں گے اس کو، جو آپ اس کو جواب پیش کریں گے وہ جواب. دیکھیں میں بہت آسان سے، دیکھیں جو سلفی ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا، میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں یہ طریقہ ہم بھی اپنائیں، نہ ابو بکر رہ جائے گا نہ عمر. بہت آسان ہے بھائی. آپ جو روایت لے کے آتے ہیں اہل بیت کے لیے ڈائریکٹ کہتے ہیں اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں قبل از اختلاط ہے، بعد از اختلاط ہے، مدلس ہے، یہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا یہی طریقہ ہم کیا کریں ابو بکر. اور میں نے ابو بکر کی روایتوں پہ ایک سنی کو رگڑا دیا ہے، ابھی تک جواب نہ دے سکا. وہ کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ان ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی احادیث یہی ہیں، لے آئیں اسی کوئی صحیح سند. وہ ہمارے اس عالم نے کہا صحیح ہو، میں نے کہا تمہارے تمام عالموں نے صحیح کہا، میں اس کی تمام سندوں کو اڑا سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے استاد جو ہے نا ابو القاسمی صاحب 10 سال ہوئے انہوں نے چیلنج کیا ہے،
کہ اہل سنت اپنی کتابوں میں سے جتنی بھی کتابیں بخاری مسلم سمیت کوئی ایک روایت دکھائیں جس کی سند صحیح ہو. کہیں پر بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. بعضوں نے کوشش کی کہ لے آئیں, نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ متضاد باتیں ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ یہ فلاں راوی ثقہ ہے, میں نے خود دیکھا ہے. کیوں ثقہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کی بہت اچھی داڑھی ہے. ہاں اس نے کہا بہت بہترین داڑھی. یہ سارے میں نے جمع کیے ہیں, کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو میں بھیج دیتا ہوں یہ سارے. وہ یہ بہترین داڑھی ہے. دوسرے محدث نے آ کے اسی وجہ پہ تضعیف کیا ہے, اتنی بڑی داڑھی کوئی رکھتا ہے جو اس نے یہ ضعیف ہے. اچھا ایک محدث نے کے بارے سے پوچھا گیا وہ فلان جو راوی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف ہیں. کہتے ہیں کیوں ضعیف ہیں؟ کہتے ہیں یہ میں آیا تھا ایک جگہ پہ بیٹھا تھا میرے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوا, یہ ضعیف ہے. اچھا پھر جنہوں نے توثیق کیا انہوں نے توثیق کی ہے. اب آپ کی مرضی ہے. اب سنی کیا کرتے ہیں؟ سنی یہی کام کرتے ہیں, اہل بیت کی روایت ہیں تو جنہوں نے تضعیف کی ہیں ان سے تمسک کر کے سائڈ پہ کرو. میں مثال دیتا ہوں. ابو بلج ایک آدمی ہے جن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون کی منزلت, یہ روایت ہے. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي, یہ ابو بلج نے ذکر کیا, اور اے علی تم میرے خلیفہ ہو, من بعدی لکل مؤمن و مؤمنہ, یہ الفاظ ہیں جو سنن ابن ابی عاصم ہے. اچھا یہاں پہ اہل سنت علماء جیسے شعیب ارناؤوط یا دیگر یہ ضعیف ہے. کیوں؟ یہ ابو بلج ضعیف راوی ہے. اچھا اسی کتاب میں دیگر روایات جو ابو بکر عمر کے بارے میں ہیں اسی ابو بلج نے نقل کیے ہیں, صدوقن لیس بہ باس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ سارے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ نکال دیں ہم اہل سنت عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں, آپ کی محدثین نے آپ کے ساتھ یہ گیم کھیلا ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی بات, اور بہت ساروں کو سمجھ آتی بھی ہے, ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہو. مثلا آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کا بھتیجا ہے جس کا نام حنبل ہے, اس نے کتاب لکھی تھی جمل کے اوپر. احمد ابن حنبل نے کتاب اٹھا کے جلا دی, جمل کے اوپر تم کتابیں لکھتا ہو یعنی. اچھا ابن ابی دارم ان کے ہاں حافظ, امام, محدث, فلاں کے القاب ہیں. جو ابو بکر عمر کے بارے میں روایات ہیں پھر وہاں پہ حافظ ہیں, سب کچھ ہیں. جو اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے, یہ بیٹھا تھا اس کے سامنے حضرت زہرا کی شہادت کی روایت پڑھی جاتی تھی, یہ قبول کرتا تھا. بس اس اپنے حافظ اور امام کو بھی سائڈ پہ کر لو. چھوڑ دیں نسائی جیسا کون ہوگا ان کے پاس. نسائی کو انہوں نے پکڑ کے مارا ہے کہ تم معاویہ کے فضائل کیوں نہیں سناتے. حاکم نشاپوری وہ مسجد نہیں جا سکتا, حاکم نشاپوری کو بند کیا, مسجد نہیں جا سکتا. ایک نے آ کے کہا حاکم یار آ جائیں معاویہ کے بارے میں ایک دو روایتیں کہ لا یجیء من قلبی, لا یجیء من قلبی, میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ میں معاویہ کے فضائل سنوں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا وہ یہ یعنی آج نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نیم رافضی ہیں یا رافضی ہیں یا فلاں, یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. تو ہم بھی یہی کام کریں, یہ جو روایات پیش کرتے ہیں ہم نقد کریں. تو اب اگر میرے سامنے یہ روایت کسی نے بھائی پیش کی نا تو میں اس کو ثابت کریں. یہی روایت کشی نے جو کہ ذکر بعض اہل علم, یہ بعض اہل علم کون ہے؟ میں دیکھوں یہ بعض اہل علم کون ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے, دلیل موجود ہے نہیں ہے, تو میں ایسے تھوڑی قبول کر سکتا ہوں جو قبول کروں. اس روایت میں یہ جو جملہ ہے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ, فرض کریں یہ بات اس سے یہ ثابت ہو گئی کہ مولا علی کے کچھ عادات ہے اس دور میں, اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ عادات یہی تھے جو جن کو ہم نام لیتے ہیں. تو بہرحال اگر فرض کریں آپ اس کو ایک شخصیت تسلیم مان بھی لیں, ہاں تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ ان کے کیا, ہاں درست ہے, جن سے یہ برات کرتا تھا, درست ہے, وہ کون تھے جن سے جو ہے وہ درست ہے. ہاں قبل اس کے ہم کہیں کہ برات اس نے کی یا نہیں, یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ عادات ہے. بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ سلام. یہ کہتے ہیں آقا کہ ہمارا دین, ہمارا تشریع اسی سے ہے کہ ہم مولا علی کو امام مانتے ہیں, واجب الاتباع مانتے ہیں, تو کیوں اسی پہ وہ لوگ اتنا زیادہ گیر کیے ہوئے ہیں؟ بھائی ہم تو رسول کی حدیث سے مانتے ہیں, قرآن سے مانتے ہیں. احسنت, ہمارے جوابوں میں سے ایک جواب یہی ہے کہ ہمارا کیا ربط ہے اس کے ساتھ. آپ کیا جواب یہ دے سکتے ہو اس کو کہ عبداللہ بن سبا سے پہلے, یعنی عبداللہ بن سبا کے علاوہ دوسرے اہل سنت کی کتابوں میں یا دوسرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی وسیع ہونے کے بارے میں, مولا علی کی افضلیت کے بارے میں, فلاں کے بارے میں مطلب حدیث رسول موجود ہے؟ ہاں ایک جواب یہی دیتے ہیں نا, ابھی ہم نے بیان کیا نا, ایک جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے.
دیکھیں ہم کہیں چلیں سنی شیعہ اب آج بیٹھ جاتے ہیں، یہودیوں کی کارستانی ہے نا، آج سنی شیعہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی کتابوں سے یہودیوں کو نکال دیتے ہیں، شیعہ مذہب بچ جائے گا، سنی برباد ہو جائیں گے. ہاں سنی برباد ہو جائیں گے. سنیوں نے روایات لی، ہم نے عبداللہ بن سبا سے کوئی روایت نہیں لی ہے. آئیں سائڈ پہ کرتے ہیں، آئیں ہم روایات لیتے ہیں. ہم شیعہ ہیں، کن سے روایت لیتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے لیتے ہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں، نہیں لیتے یہودیوں سے. خوب یہودیوں کی روایت سائڈ پہ کریں، اگر کہیں نکال کے دے دیں ہم سائڈ پہ لگائیں، پھر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، ان کی روایت سائڈ پہ کریں. نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس راستے نہیں ان کے. اچھا اس عبارت کے جی خود شخصیت پہ سوال آ جائے گا نا ان باتوں میں. ہم وجود تو ہے کہ شخصیت نے کس بنا پہ یہ عبارت نقل کی ہے، بلاخر ان کی تحقیق تھی تو انہوں نے نقل کی ہے. ابھی میں نے اس طرح عبارت پڑھی نا، اب یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے یہ بیان کرتا ہوں. یہ تو ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے بالکل ثابت ہے کہ حضرت ہارون موسیٰ کیا ہے، وسیع ہے اور جانشین ہے، لیکن حضرت ہارون کا انتقال مخبر موسیٰ کی زندگی میں ہے. تو پھر یوشع بن نون کو خصوصی طور پر کیوں بیان کیا یہاں پر؟ چونکہ یوشع بن نون بعد میں ہوتے نا، بعد میں وسیع تھے نا حضرت موسیٰ کے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی بیوی وہ یوشع بن نون سے وہ آگے دیکھیں. ہاں تو یوشع بن نون کو نا ان کے بعد ان روایات کو کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اہل سنت یہی کہہ کے رد کرتے ہیں کہ یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو حضرت رسول کے زمانے میں علی مدینہ کے خلیفہ رہ چکے ہیں، مدینہ میں چھوڑ دیتا نا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے کہ ہارون کا حضرت موسیٰ کے بعد کوئی ہے. اچھا ہم اس ٹاپک میں نہیں جاتے ابھی، فی الحال اس کو ہم حل کر دیں. یہ ہاں سیف بن عمر بھی واقعہ ہے، بہت واقعہ ہے، ہم اس کو حل کرتے ہیں. شیعہ کتابوں میں مولا علی رضی اللہ عنہ کو مطلب مثل یوشع بن نون قرار دیا ہے، نہیں دیا ہے شیعہ کتابوں میں؟ ہاں شیعہ کتابوں میں دیا ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، ہمارا ربط کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. اس بحث کو ابھی چھوڑ دیں، یہ بہت لمبے بحث، اس کو آپ چھوڑ دیں، ابھی رہنے دیں. اچھا یہ عبارت کشی نے کہاں سے لی ہے؟ آقا یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ میں سے بہت سارے لوگ خطیب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کریں آپ کو، اور آپ ٹی وی پہ جائیں گے. کوئی راستہ نہیں ہے، ہم خطیب نہیں ہیں. آپ جائیں گے ٹی وی پہ، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو. یعنی ٹی وی پہ ابھی وہ خطبہ کہ جن کو مناظرے یا اس فیلڈ سے علم نہیں تھا، یقین کریں انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ بنائے ہیں، بہت سارے مسائل بنائے، چونکہ معلوم نہیں تھا. ایک اچھے طریقے سے، نہ کہ آپ گالیاں ہم دے دیں، نہیں، ایک اچھے طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں. تو یہ عبارت ابھی پیش کی جائے گی. اب یہ عبارت علامہ کشی نے کہاں سے لی ہے دیکھ لیں. اچھا یہ ہے معذرت یار المقالات والفرق، سعد بن عبداللہ الاشعری القومی. شیخ کشی نے اس سے یہ عبارت لی ہے، بعینہ ہی یہی عبارت اس کتاب میں موجود ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ ان سے پہلے تھے. ہاں نا، یہ آپ دیکھیں علامہ کشی جو ہے نا وہ علامہ کلینی کے معاصر ہے، شیخ کلینی کے معاصر ہے، لیکن ان کے سن وفات معلوم نہیں ہے کہ کس سن میں معین ہو. یہ کس سن میں تھے؟ یہ پہلے ان سے بہت پہلے ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے ہیں. اچھا یہ دیکھیں فرقۃ منہا قالت ان علی، دیکھیں شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جنہوں نے کہا ان علی لم یمت، لم یقتل ولم یمت ولا یموت، حضرت علی فوت نہیں ہوئے، وہ آئیں گے، وہ عدل سے زمین کو پور کریں گے، کا معمول الظلم و جورا. اول فرقہ قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی من هذه الامہ واول من قال بینہ بالغلو وهذه الفرقہ تسمى السبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا. عقائد آپ نے دیکھ لیے نا، وہ عقائد ہوں. اب آپ دیکھیں وحکا، دیکھیں اس سے ہمارا کام ہے. وحکا جماعت من اہل العلم، وہاں پہ کیا ذکر اہل العلم، ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاسلم ووالى علیا وکان یقول وہو علی، سیم وہی عبارت ہے، سیم وہی عبارت ہے. قال من خالف الشیعہ فمن ها هنا، دیکھیں وہی عبارت ہے.
ان اصل الرفض ماخوذ من الیہودیہ، بالکل وہی عبارت موجود ہے. اب یہ کہ اس کا جواب کیا، دیکھیں سعد بن عبداللہ الاشعری انہوں نے اہل سنت کے پاس جا کے اہل سنت کی بہت ساری احادیث سنی تھی، صحیح ہے. یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مبہم سی بات ہے، اہل علم سے مراد کون ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور خود سنیوں کے ہاں ایسے مبہم جو اقوال ہیں وہ کبھی بھی قبول نہیں کیے جاتے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے سر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ سعد بن عبداللہ وہ چونکہ انہوں نے اہل سنت سے احادیث زیادہ لی ہے، اور اہل سنت یہی بات کرتے ہیں شیعوں کے بارے میں. یقیناً یہ عبارت ذکر اہل العلم سے مراد اہل سنت ہے، یعنی چونکہ پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں رجال نجاشی، آپ دیکھیں شیخ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو سعد بن عبداللہ الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہے، شیخ ہادہ طائفہ و فقیہھا کان سمع من حدیث العامہ شیئا کثیرا. جو اہل سنت کے احادیث ہیں انہوں نے بہت سارے یہ جا کے سماعت کی ہیں، یعنی باقاعدہ جا کے اہل سنت کے پاس. دیکھیں سمع مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس جا کر ان سے احادیث لی ہے. تو یہ بات بھی جو انہوں نے کی ہے یہ اہل سنت کو مد نظر کیا، چونکہ اس سے پہلے شیعہ کتابوں میں کوئی اس بات کی کوئی وجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شیعہ علماء نہیں. اور پھر دوسری بات مجمل ہے. مجمل سے کیا مطلب، خود اہل سنت دیکھیں مبہم ہے، معذرت اہل سنت کیا کہتے ہیں، میں ابھی آپ کو دکھا دوں. عبداللہ بن سبا ذکر اہل العلم کی حیثیت ابن حجر کے ہاں کیا ہے. دیکھیں ابن حجر نے خود بیان کیا ہے کہ ایسے جو مبہم سی باتیں ہوں وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ شاید نخبۃ الفکر. نجاشی کے اس بات پہ ہمارے پاس کوئی ہے دلیل؟ دیکھیں نجاشی وہ نے کہا کہ مطلب فرض کہ انہوں نے ان کی حدیث سنی ہے، ہاں کیا دلیل ہے؟ اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو علماء رجال ہیں انہوں نے جو توثیقات کی ہیں، تضعیفات کی ہیں، یا ان کے بارے میں جو اقوال بیان کیے ہیں یہ کس بنیاد پہ کی ہیں، یا بھی رجال میں اسے بحث کی جاتی ہیں کیا یہ من حس ہے یا من حدث ہے. انہوں نے خود اندازے لگائے ہیں یا نہ باقاعدہ انہوں نے یا سنا ہے یا پڑھا ہے، صحیح ہے. اسی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ من حس ہیں، ہم حسی بنیاد پر، ہمارے اور اہل سنت کے رجال میں یہی فرق ہے، ان کے ہاں حدثیات ہیں، انہوں نے اندازے لگائے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں فقہ میں دوستان بھی سارے یونیورسٹیز کو جانتے ہیں، فقہ میں جب ہمارے علماء ان کی کوئی بات نقل کرتے تھے یا مثلاً کہتے ہیں کہ عامہ کی طرف سے یہ روایت ہے یا غیر عامہ، اس طرح سے تعبیرات آتے ہیں. یہ جو ہمارا عالم دین ہے جو بھی ہے انہوں نے فرض کریں ان کی روایت زیادہ سنی، تو ایسے ہی انہیں چپکے سے ذکر کر نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ کوئی تفریق نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ لگائیں کہ بھائی اہل علم سے کون مراد ہے، ہم کہیں جی چونکہ کشی نے یا نجاشی نے یہ کہا ہے تو اسے یہ مراد ہے. ہاں نہیں نہ ہم کچھ قرائن لا سکتے ہیں نا. میں نے اسے قرینہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سعد بن عبداللہ الاشعری سے پہلے کسی شیعہ کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے، ایک یہ ہے. دوسری بات سعد بن عبداللہ الاشعری سے پہلے سنی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، سنیوں نے لکھا ہے. سیف بن عمر وہ سعد بن عبداللہ سے پہلے 100 کچھ میں وہ فوت ہوئے ہیں، یعنی ہارون الرشید کے زمانے میں فوت ہوا ہے، اور اس کی کتاب تھی، اسی کی کتاب سے تو طبری نے لکھی ہے، یہ اسی کی کتاب میں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں قرائن آپ سامنے رکھیں، یہی دلیل ہے کہ کیا ہے یہ بات انہوں نے اگر اٹھائی ہے تو اہل سنت کی کتابوں سے اٹھائی ہے. یا ذکر من اہل العلم یا ذکر اہل العلم جماعت من اہل العلم، اس سے مراد بھی اہل سنت ہے. اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم اس سے زیادہ یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہوگا جواب کی. مثلا فرض کریں یہ جو شخص ہے جس کے عقائد اس روایت میں بیان ہے، نجاشی نے کہا اس نے سنیوں سے سنا، فلان سنا، اس سے بہتر میرے خیال میں یہ جواب مناسب ہے کہ کیونکہ اس کے جو عقائد ہیں وہ مکتب تشیع کے عقائد سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کے کوئی بھی شخص ہے اس بات پہ ہم نہیں دیکھیں نہیں آغا کے اشارہ یہ ہے کہ ہم ہاں دیکھیں آغا ہم جب فقط اس عبارت کا جواب دیں گے، ہم تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ احادیث موجود ہے، ان احادیث کے مطابق یہ شخص خالی شخص ہے جیسا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اب یہ جو عبارت ہے یہ ہماری کتابوں میں جس میں کہا گیا ہے کہ اول بندہ یہی ہے جس نے یہ عقائد اپنائے اور کھل کے اظہار کیا، تو سنیوں کے پاس تو موقع مل گیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو تم لوگوں نے یہی کام کیا ہے. تو ہم اس کے اوپر دلائل
ان سے بتا دیتے ہیں. وہ کیا, ایک تو پہلے ایک مجمل بات, مبہم بات ہے, آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے, اور کبھی کہیں پر بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. میں کہوں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے, یہ بات ضرور آئی, صحیح ہے, میں کہوں بعض لوگوں نے کہا ہے مجھے کہ مثلا آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں, کوئی قبول کرے گا؟ ہاں, قابل قبول نہیں ہے. میں وہی آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں نا, یہ شرح نخبۃ الفکر میں, یہ شرح نخبۃ الفکر, لیکن یہ کتاب اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, یہ پڑھائی جاتی ہے. اس سے پہلے کی نہیں, ابھی وہ مبہم والی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابن حجر اسقلانی کی ہے, یہ محمد الحروی کی ہے. نخبۃ الفکر لکھی ابن حجر اسقلانی نے, پھر اس کی شرح بھی ابن حجر اسقلانی کی ہے. شرح نخبۃ الفکر یہ کی ہے جناب حروی نے. دیکھیں ذرا یہاں پہ کیا کہتے ہیں, حکم و روایت المبہم. روایت مبہم کا حکم کیا ہے؟ ولا يقبل حدیث المبہم ما لم يسمی, جب تک نام نہ آیا ہو, نومینیٹ نہ ہو, قبول نہیں کریں گے. لأن شرط قبول الخبر عدالت رواته ومن ابہم اسمه لا يعرف عینه فکیف عدالته. یہاں پہ اگر ہمیں بتایا گیا ہو کہ مثلا یہاں پہ شیخ کشی نے نقل کیا ہو یا اشعری صاحب نے نقل کیا ہو کہ قد ذکر فلاں فلاں و فلاں نام لیے ہوں, تو اس کے بعد ہم جاتے ان علماء کے بارے میں دیکھتے ہمارے علماء ہیں نہیں ہے. اگر ہم چلیں شیعہ ہیں بھی تو کس سطح میں ہیں, کیا ان کی بات کو مقبولیت مل جاتی ہے؟ نہیں, ایسے آرام سے تھوڑی ہوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے اور پھر اسی عبارت سے اٹھا کر شیعوں کو تان کیا جاتا ہے. ہاں, حل ہے بات. مثلا خود سنت کی کتابوں میں حتیٰ کہ صحاح ستہ میں تو اس کے بعد وہ ذرا ہے نا کہ سمعت عن رجل من اہل الشام. ہاں, یہ جو روایتیں موجود ہے صحاح ستہ میں, تو اس حوالے سے کیا رضا ہے ان کا؟ کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ صحاح ستہ میں جو بھی روایتیں ہیں وہ خصوصاً صحیح بخاری صحیح مسلم, صحیح بخاری مسلم ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم کو دیکھیں بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں, وہ باقی کتابوں کو نہیں. بخاری اور مسلم میں ہی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. بخاری اور مسلم میں جو ہے نا انقطاع موجود ہیں. مثلا انقطاع کیا ہے؟ عروہ سے روایت ہے. عروہ کون ہے؟ بی بی عائشہ کا بھانجا ہے. حضرت اسماء نام تھا نا, جو نکاح متع میں بھی ہم ان کا نام بہت لیتے ہیں, اس کا بیٹا ہے, زبیر کا بیٹا ہے عروہ. بعض جگہوں پہ آپ صحیح بخاری میں سرچ کریں, عروہ عن عروہ قال قال رسول اللہ. عروہ کہتے ہیں کہ حالانکہ عروہ رسول اللہ کے زمانے کا ہے ہی نہیں. صحیح ہے, تو اس کے لیے پھر انہوں نے آ کے بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ عائشہ کا شاگرد رہے فلاں اور فلاں تو مان دے. لیکن اگر سند میں یہ ہو ان رجلین, ایک رجل سے ہے, من اہل نہیں, قبول نہیں ہے. ان رجل من اہل شام, ان رجل من اہل الکوفہ, فلاں فلاں, ایسی سند قبول نہیں کی جا سکتی. ہاں بالکل واضح ہے. دیکھیں وہ خود کہتے ہیں جب تک نام موجود نہ ہو, یہ نہیں ہے, وہ قبول نہیں کی جائے گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو سیف بن عمر کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. قبل اس کے میں سیف بن عمر کے حوالے سے بتا دوں, ٹائم ختم, تھوڑا سا 10 منٹ. اگر سیف بن عمر کے حوالے سے میں صرف اتنا بتا دوں, دیکھیں ایک وضاء راوی ہے. وضاء راوی کیا کیسے کہتے ہیں کہ جو احادیث کو خود سے وضع کریں. میں بھی آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیں سیف بن عمر کے بعد ابو حاتم رازی کیا کہتے ہیں؟ متروک الحدیث لیس بشیء, ابو داود کہتے ہیں. ابن جارود ضعیف اسی کے بارے میں. ابن جوزی نے کہا ہے ہوا کذاب باجماعہم, اجماع اہل سنت یہی ہے کہ کذاب ہے. ابن حبان کہتے ہیں کہ موضوعات من گھڑت روایات نقل کرنے والا ہے. انہ کان یدع الحدیث. ابن حبان نے کہا ہے اتہم بالزندقہ, یہ زندیق ہے, اس کے زندیق کی تہمت اس کے اوپر ہے. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف الحدیث. ابن عادی کہتے ہیں کہ یہ اس کی بعض احادیث مشہور ہیں لیکن عامت احادیث اس کی منکر ہیں. فلاں و فلاں. حاکم کہتے ہیں کہ اتہم بالسرقہ وہو فی الروایت ساقط, روایت میں یہ ساقط ہے, اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اچھا, یہ اس طرح کے کذاب راوی, متروک راوی, اس کے بنیاد پہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا عثمان کے قتل میں ملوث تھا, عبداللہ بن سبا شیعوں کا اصل بانی ہے, عبداللہ بن سبا یہ ہے وہ ہے, حالانکہ راوی کیا ہے؟ وہ متروک ہے. اچھا, اس کے لیے انہوں نے ایک حل بنایا ہے, وہ حل بھی میں آپ کو بتا دوں. حل کیا ہے؟ سنی پھنس چکے ہیں. کس جگہ پہ؟ عاصم کو تو آپ جانتے ہیں نا, حفص ان عاصم. عاصم جو قرآن کی قرات جس سے نقل ہوئی ہے, عاصم اہل سنت کے ہاں کیا ہے؟ نہیں آگا, مجروح ہے. نہیں, روایت کی بات نہیں کروں, خود یہ راوی بحیث ایک راوی جرح کی گئی ہے اس کے اوپر.
کہ عاصم، یہ میرے لیپ ٹاپ اگر ہوتا تو میں وہ سارے بھی دکھا دیتا ہوں. اس کے اوپر جرح کی گئی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح راوی نہیں ہے. بعد والے سنی پھنس گئے کہ اگر ہم اس کی جرح مان لیں تو قرآن کی قرات نہیں ہوگی. پھر انہوں نے کیا کیا، حجت فی القرآن ساقط فی الحدیث. میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو حفظ اور عاصم کی جو روایت ہے وہ قبول کرتے ہیں. ہاں قرآن میں ابھی جو جتنے اسلامی ممالک میں یہی چلتا ہے. قرآن کی جو روایت ہے وہی حفظ کی روایت ہے جو انہوں نے عاصم سے کی ہے. یہ بات درست ہے. علاوہ چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کے پاس دوسری قرات مقبول قرات ہے. ہاں چونکہ چارہ نہیں ہے، کیا کہا ہے، حجت فی القرآن ساقط فی الروایہ. یہاں پہ بھی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ شروع سے تو کہا گیا نا، شروع سے تو کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا. اب جب پہنچ گئے تو کیا ہے، راوی تو کذاب نکلا. صحیح. تو ابن حجر نے بہت تعویلی کی ہے. ابن حجر نے آ کے کیا کہا، ایک منٹ میں، ابن حجر نے ضعیف الحدیث عمدۃ فی التاریخ. ہاں یہ انہوں نے طریقہ اپنایا ہے. کذاب راوی ہیں لیکن حدیث ہم نہیں لیں، لیکن عاصم سے حدیث نہیں لیں گے، حدیث میں ساقط ہے. قرآن لیں گے، بھائی جب قرآن لیں گے تو حدیث بھی لینی پڑے گی. حدیث میں یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث میں یہ ضعیف راوی ہے، تو حدیث میں اگر ضعیف ہے تو قرآن میں تو بدرجہ اولا ضعیف ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں قرآن میں ٹھیک ہے. یہ تواتر کا جو دعویٰ ہے نا، کبھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر. فی الحال ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تواتر سے ہے، ہم مانتے ہیں تواتر سے، اہل سنت نہیں مان سکتے. ہم مانتے ہیں، ہم مان سکتے ہیں. ہمارے ائمہ نے کہا، دیکھیں حفص اینڈ عاصم نہ سائڈ پہ کریں، ائمہ نے کہا یہ قرآن پڑھیں، ہم مانتے ہیں. دیکھیں ہماری بات نہیں ہے، لیکن ایک سنی نہیں مان سکتا، تواتر نہیں مان سکتا ایک سنی. وہ نعرے لگائیں تو ایک الگ بات ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں خود اہل سنت کے نزدیک، کن کے اوپر، اہل سنت کے نزدیک جو یہودیوں نے جو کچھ کیا ہے، ذرا میں صرف 5 منٹ میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں. ایک منٹ، پھر میں مرخص ہو جاؤں گا انشاءاللہ. آغا ایک بحث ہے اسرائیلیات، معلوم ہوگا آپ کو، وہ تعلیمات جو کہ غیر اسلامی ہیں وہ داخل کی جاتی ہیں اسلام میں. وہ ضروری نہیں ہے کہ یہودی تعلیمات ہوں، مجوسی بھی ہوں، نصرانی بھی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن دوسرے ہو کہ وہ اسلام میں داخل کی جائیں. چونکہ زیادہ تر وہ اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، تو اسے اسرائیلیات کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں قرآن نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. یہود ہے. عرب جاہلیت کو آپ دیکھیں، عرب جاہلیت میں بلکہ نہیں دیکھا سکتا، ٹائم کم ہے، میں ایسے ہی بیان کرتا ہوں. ابن خلدون اور ان لوگوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ جو جاہلیت میں عرب تھے، عرب کیا کرتے تھے، عرب قصے کہانیاں سننا چاہتے تھے تو وہ اہل کتاب سے سنتے تھے. اہل کتاب بیٹھے تھے، حضرت یوسف کا قصہ سناتے ہیں، لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، حضرت یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں. اچھا جب اسلام آیا تو اسلام میں قرآن میں بھی یہ قصے آئے، لیکن ویسے تو نہیں تھے. مثلا ابھی یہ پوتیفار بنایا ہے، صحیح ہے، یہ انہیں تو قرآن میں تو نام نہیں ہے، قرآن میں تو عزیز مصر لکھا ہے. یہ پوتیفار نام کہاں پہ ہے؟ یہ آلریڈی موجود ہے، تورات میں موجود ہے. اب یہ ایک یہودی آ کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے عزیز مصر کون تھا؟ وہ کون تھا؟ او یہ تو پوتیفار نام تھا. لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، کیسے کہانیاں ویسے بھی زیادہ چلتی ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے یہودیوں نے اس طریقے سے آ کے انٹر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو قرآن کی تفسیر، حتیٰ کہ بعض یہودی، محمد بن کعب القرظی نام ہے، محمد بن کعب القرظی بنو قریظہ سے ہیں. بنو قریظہ جن کے رسول اللہ سے پھر ابھی تک ملحدین ان کا نام لے لیتے ہیں. بنو قریظہ سخت ترین دشمن تھے رسول اللہ کے. محمد بن کعب القرظی ان کا سب سے بڑا مفسر ہے جو یہودی ہے. خالد بن ولید نے حملہ کیا ابو بکر کے دور میں عراق، انبار پر. انبار ابھی بھی شہر نام ہے انبار. انبار کے قریب ایک جگہ ہے عین التمر. عین التمر میں ایک کنیسہ ہے، یعنی جس میں یہودی بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 40 افراد وہ یہاں سے جو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، بچے تھے، وہ خالد بن ولید نے پکڑ لی، یعنی قید کیے اور لے کے گئے کہاں پہ؟ مدینہ. آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے ممتاز علماء یہی 40 افراد ہیں. میں نام لے لوں آپ کو،
میں ایک ایک کے مستندات بھی دکھا سکتا تھا لیکن ابھی ٹائم ہے. ممتاز حسن بصری کا نام سنا ہے نا؟ حسن بصری کا باپ یہیں سے ہے. اچھا سیرہ ابن اسحاق کا نام سنا ہے نا؟ ابن اسحاق کا دادا محمد ابن اسحاق ابن یسار انہی لوگوں میں سے ہے. ایک شخص جو عثمان کے لیے پوری خلافت کو پوری حکومت کو چلاتا تھا حمران ابن ابان یہی انہی افراد میں سے ہے. اچھا سب سے پہلا شخص جس نے وضو میں پاؤں دھونا اور وضو میں اختلاف یہ نقل کیا ہے لوگوں کو وہ حمران بن ابان ہے. اور حمران ابن ابان کا تعلق کہاں سے؟ یہودیت سے تھا اور یہودیوں کے ہاں وضو میں پاؤں دھونا ہے. یہ اہل سنت کے ہاں ہے. اچھا اس سے بڑھ کر جائیں, ہاں اس سے آگے ہم جائیں. حمران ابن ابان وہ شخص ہیں جو اتنے صحابہ میں سے کہ جو مدینے میں موجود ہیں اتنے صحابہ میں سے صرف اس کو یہ اتھارٹی ملی تھی کہ یہ اگر عثمان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں نماز میں اگر عثمان سے کوئی غلطی ہو تو صرف یہی ٹھیک کر سکتا ہے, کسی اور کو اجازت نہیں ہے. آغا ہم کہتے ہیں نا مروان یہ سب بیوقوف بنی امیہ کے لوگ تھے, ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ حکومتیں چلا سکیں. حقیقت بتا رہا ہوں, حتیٰ معاویہ کی حکومت حتیٰ عثمان کی حکومت چلانے والے سارے یہودی ہیں, سب یہودی ہیں, یہودیوں نے چلایا ان کو. اچھا حدیثوں میں یہود آئے ہیں آغا, ان کی تفاسیر یہودیوں سے بھری پڑی ہیں, یہودیوں سے ان کی تفاسیر بھری پڑی ہیں, کوئی ایک فرد نہیں ہے. تو محمد ابن سیرین کو جانتے ہیں نا؟ محمد ابن سیرین جو کہ خوابوں کی تعبیروں کے وہ بڑے بتاتے ہیں, امام مانا جاتے ہیں. سیرین انہی 40 افراد میں سے ایک فرد ہے. اچھا میں نے ایک جگہ میں بیان کیا تو ایک نے کال کی, کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ افراد ہوں اور وہ بعد میں ان محنت کی ہو, علماء بن چکے ہوں, یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے یہ اور وہ. میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ ابھی یہود کو دیکھیں جو ابھی ہمارے زمانے میں ہے, یہ کتنے چالاک کتنے مکار ہیں. میں نے کہا آپ نے بنی قریظہ کے بعد جب خیبر کو فتح کیا تو یہ یہود کا چیپٹر بند کیوں ہوا؟ کیا یہودیوں نے کہہ دیا کہ اب چونکہ خیبر کے بعد ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, 1948 میں ہم فلسطین میں بدلہ لیں گے, 1400 سال ہم انتظار کریں گے؟ یہ کہا ہے. وہ یہود جو رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے قتل کی سازش کریں, وہ یہود جو رسول کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی کردار کشی کرتے رہے, وہ یہود رسول اللہ کے بعد کہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بس آپ لوگ اپنی حکومتیں چلائیں, ہم کچھ نہیں کہتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آغا دو دشمن تھے یہود کے اور دونوں کی دشمنی میں ہمیں یہود نظر آتے ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک مولا علی, اور ان دونوں کے مقابلے میں آپ کو یہود نظر آئیں گے. اگر رسول اللہ کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے بدر ہیں, چاہے احد ہیں, چاہے رسول خدا کے والد کی فوت کی ہیں, چاہے حضرت ہاشم کا قتل ہے, ان سب میں یہودی شامل ہے. کوئی ابو سفیان نے نہیں کیا ہے, نہ ابو سفیان اتنا کوئی قوی شخص تھا, نہ اس کے پاس اتنی کوئی عقل تھی. حقیقت بتا رہا ہوں, ان سب کو چلانے والے یہودی تھے اور ابھی تک یہودی ہیں. حتیٰ کہ واقع کربلا میں وہ فرد جس نے آ کے یزید کو کہا کہ سر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چینج کرنا ہے ابن زیاد کو, اور کیا اس کو نام کیا تھا, نہیں نعمان ابن بشیر کو, نعمان ابن بشیر کو چینج کریں, ابن زیاد کو معین کریں. اس میں بھی مسلمان کا ہاتھ نہیں, یہ غیر مسلم کا ہاتھ ہے. غیر مسلم نے آ کے یزید کو کہا کہ تیرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ پھر یزید کو بتا دینا. اگر اسی طرح XYZ بہت ساری باتیں جو یہود سے. اچھا میں اگر یہ سارے آپ کو دلائل سے بتا دیتا نا, پھر میں آخر میں آپ سے فیصلہ لیتا بتا دیں. وَذَكَرَ اہل العلم سے اتنا شور مچایا ہے کہ یہ شیعہ یہودیوں کی تعلیمات کے اثر میں آئے ہیں, اور ایک طرف اتنی ساری باتیں موجود ہیں. اب بتا دیں یہودیوں کا مذہب کن کے ہاں ہے اور کس کے پاس ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد.